وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات یا امام رضا 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے کہوار نے فطرت کو شفا بانٹی تھی ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصومکم جو پریشان ہے جلد کر دیجئے ان کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا پر محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات انشاءاللہ عازم سفر حج ہیں تو مدینے کی طرف بھی جائیں گے مدینے کی مناسبت سے کلام پیش کر رہا ہوں ایک بار درود پڑھتے محمد وآل محمد کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت
رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ہے ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ اور یہ شعر شاعر کا تخیل ہے، آپ میں سے کوئی یہ کوشش مت کیجیے گا، صرف شعر کی حد تک سن لیں۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، یہ تخیل ہے۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے
دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ہے ادنا نالی، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بلکہ محترم حجاج کرام، انشاءاللہ تو بھی حجاج کرام، کاروان مسلم کی حج 2025 کی تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج ہماری دوسری نشست ہے، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ تیسری اور چوتھی نشست کے بعد یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے مرحلے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ ہمیں حجاز مقدس کے سفر کے لیے روانہ ہوگا انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بطور خاص حالیہ واقعات کے تناظر میں دعا کروں کہ پروردگار عالم تمام حجاج کرام اور ہمارے بھی سفر کو جو ہے وہ آسان فرمائے، اور بغیر کسی رکاوٹ اور مشکل کے انشاءاللہ تمام حجاج اور بالخصوص ہم کاروان مسلم والے اپنے اس سفر کو انشاءاللہ انجام دے سکیں وقت پر انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا میں چند منٹ میں تمہیدی گفتگو کروں گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا حق ہے ہر انسان پر کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ایک مرتبہ اس کے گھر ضرور جائے۔ حج البیت، لفظ حج جس سے پھر لفظ حج بھی نکلا، حج یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹریول کرنا، کسی کی طرف جانا۔ پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر انسان ہو تو بنتا ہے کہ تم ایک مرتبہ آؤ۔ ٹھیک ہے کہ پروردگار لامکان ہے، لیکن ایک گھر ہے جسے کائنات میں بیت اللہ کہا گیا، جس کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ تو جو انسانی جذبات اور احساسات ہیں
ان جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے، بلکہ سمجھیے کہ ان احساسات کی تسکین کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے وہ یہ اہتمام کیا کہ ٹھیک ہے تم آؤ ہمارے گھر کی طرف، ہمارے مہمان بنو، جتنا توفیق ہے 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن. آج کل تو ظاہر سی بات ہے کہ پریمیم حج وہی مانا جاتا ہے جو سب سے کم دنوں کا ہو، کہ انسان فخر کرتا ہے کہ یار پتہ ہے میں اللہ کے پاس 12 دن سے زیادہ نہیں رہا، میرے پاس زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا اللہ کے لیے. تو ٹھیک ہے، میں خدا نہ خواستہ کسی کو ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہا، وہ بھی صحیح ہے. آپ اگر وقت نہیں نکال سکتے ہیں تو چاہے 12 دن کے لیے اسے ضرور جائیں، آف کورس دیٹ از مینٹ، دیٹ از وانٹیڈ. لیکن وہی والی بات کہ اگر انسان یہ کر سکے کہ بھائی کچھ زیادہ دن نکال لے، 20 دن 25 دن 30 دن. ہمارے پاس ہیں دونوں طرح کے افراد، ظاہر سی بات ہے 30 دن سفر کرنے والے بھی ہیں اور 20 دن کا سفر کرنے والے بھی ہیں، بلکہ شاید حجاج وہ بھی ہوں گے جو شاید کارون مسلم کے ساتھ نہ ہوں، 12 دنوں کا سفر بھی کر رہے ہوں، 14 دنوں کا بھی کر رہے ہوں، 10 دنوں کا بھی کر رہے ہوں. جو سعودی عرب سے سفر کرتے ہیں بعض اوقات 5 دن کا حج کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو خیر خدا ہر ایک کی جو ہے وہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے بہرحال کہ بندہ جائے، اس کے گھر کا حج کرے، اس کے ساتھ سمجھیں کہ وقت گزارے، طواف کرے صفا مروہ. یعنی ایک ریچولز ہیں، شاید دنی لفظ ریچول کہنا صحیح بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن ایک بطور خاص ایک ایکٹیویٹی بیسڈ عبادت ہے کہ جہاں صرف مصلی بچھا کر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، صرف جو ہے وہ سحری کھا کر آپ دن بھر بھوکے اور پیاسے نہیں رہ رہے کہ پھر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئے، چاہے اسکول کالج یونیورسٹی بزنس گھر کا کام. نہیں، ایک مذہبی رنگ کے ساتھ خاص دنوں میں خاص طریقے سے دنیا بھر کے سارے حجاج، چلو بھائی اب عرفات کے میدان جانا ہے، چلو بھائی اب مزدلفہ کے میدان جانا ہے، چلو بھائی اب مینا چلنا ہے. اب ایک دیوار بنی ہوئی جس کو شیطان کہا جا رہا ہے، مارو اس کو پتھر. بظاہر بڑا عجیب سا لگے گا کہ یار یہ کون سا کام ہے. ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، ایک یادگار ہے، اور پروردگار عالم نے اس ساری رسموں کو، ان ساری یادگاروں کو عبادت کا درجہ دیا ہے. قربتاً اللہ کی نیت سے آؤ آ کے شیطان کو کنکر مارو. اور پھر جناب علی ہر مرحلے پر ائمہ طاہرین نے اس کے اسرار سے، اس کے رموز سے پردہ اٹھایا. اللہ کرے کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو، مکہ اور مدینہ کی جو 2 کتابیں آپ کو دی گئی ہیں، مستحبات اور اعمال، یہ آپ کی کورس بک ہیں میں اس سفر حج کے لیے. اور میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ ان دونوں کتابوں کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک کمیونیکیشن ہے. جس طرح آج ہم لوگ واٹس ایپ گروپس بناتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں پریپریشن کے لیے، تو چلیں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کتابوں میں جتنے بھی دعائیں ہیں نا وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اور ائمہ طاہرین کے واٹس ایپ میسیجز ہیں. تم حج پہ جا رہے ہو نا، یار یہ میسیجز پڑھ لو ہمارے. دیکھو وہاں جا کر تمہیں یہ کہنا ہے، ادھر جا کر تمہیں یہ کہنا ہے، جب وہاں پہنچو گے نا تو یہ کہنا. یعنی میں اور آپ شاید قیامت تک بھی سر جوڑ کر بیٹھتے نا کہ یار یہ بتاؤ طواف کے وہ خدا سے کیا بات کروں، صفا کی پہاڑی پہ جا کے کیا بولوں، مقام ابراہیم پہنچ کے کیا بولوں. تو ہم اپنے عقلیں لڑاتے، کچھ نہ کچھ لے کر بھی آتے، لیکن وی آر ناٹ شیور کہ یہ بیسٹ ہے. لیکن جو امام صادق بتائیں گے نا وہ بیسٹ ہے، جو باقی ائمہ طاہرین بتائیں گے وہ بیسٹ ہے. تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ایک روایت ہے شبلی، جو شاید مذہب اہل بیت سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب وہ حج کر کے آئے تو چوتھے امام نے ایک پورا انٹرویو لیا حج کرنے کے بعد. شبلی تم حج پر گئے تھے؟ ہاں مولا حج پہ گیا تھا. عقیدت رکھتا تھا امام سے. پھر امام نے اس کو ایک مرحلے کا پوچھا، تم میقات پہ گئے تھے، تم نے غسل احرام کیا تھا، تم نے سلاوہ لباس اتارا تھا، تم نے جو ہے وہ چادریں پہنی تھی؟ ہاں. امام نے کہا اچھا تم بتاؤ جب تم غسل کر رہے تھے تو اپنی نیت کی تھی کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے دھو رہا ہوں؟ کہنے لگا مولا نہیں ایسا تو نہیں کیا تھا. کہ جب سلاوہ لباس اتار رہے تھے تو سوچا تھا کہ میں اللہ کی معصیت کا لباس اتار رہا ہوں؟ کو مولا ایسا تو کچھ نہیں سوچا تھا. اچھا جب احرام کی چادریں پہن رہے تھے، احرام کا لباس پہن رہے تو سوچا تھا پروردگار کی اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں؟ کہ مولا ایسا خیال تو نہیں آیا تھا. امام نے کہا پھر تم نے کہاں اتارا سلاوہ لباس، تم نے کہاں چادریں پہنی احرام کی، تم نے کہاں غسل کیا؟ اب آف کورس ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت باطل ہو گئی، لیکن یہ وہ کورس لائنز ہیں جو ہم کو پہلے سے بتا دی گئی ہیں. پرچہ آؤٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید نکما ترین ہوگا وہ اسٹوڈنٹ جو پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود فیل ہو جائے. تو کم از کم ہم کو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پڑھیں اس کو ایک مرتبہ.
عربک کی ٹرانسلیشنز کو پڑھیں. اکثر مقامات پر بلکہ شاید 99.9% مقامات پر ٹرانسلیشنز دی ہوئی ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا کہ جہاں اور بہت ساری آپ تیاری کر رہے ہیں وہ ہونے بھی چاہیے. لباس بنوا رہے ہیں, پتہ نہیں ہزار طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں, خاص طور پر جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہا ہوتا ہے اس کی تو ایک بات ہی الگ ہوتی ہے. وہ تیاری اپنی جگہ وہ کریں, لیکن یہ والی تیاریاں وہ ہیں جو اہل بیت نے ہم سے چاہیے. ٹھیک ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تم اگر کفر اختیار کرتے ہو نا, نہیں آتے ہو میرے گھر کی طرف, نہیں آتے ہو میرے پاس, تو یاد رکھنا خدا عالمین سے بے نیاز ہے. یعنی آسان الفاظ میں پروردگار کہہ رہا ہے لسن, تم کو میری ضرورت ہے, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم آتے ہو تو تم اپنی انسانیت کی تکمیل کرتے ہو. آؤ اس فریضے کو ادا کرو. ہاں میں خدا ہوں, پھر دیکھو میں تم جو کرو گے وہ کیا ہوگا, میں جو کروں گا وہ کیا ہوگا, میں تمہیں کس بلندی پر پہنچاؤں گا. تو سرکشی مت کرو, تمہاری سرکشی میری نگاہوں میں کفر کے برابر ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ والی بات بھی میں نے کی تھی لاسٹ کلاس کی. ہماری جو پہلی سلائڈ تھی وہ یہی تھی کہ حج دو چیزیں, انتظامی امور بھی ہیں, فقہی مسائل بھی ہیں. تو اب آپ کو سمپل اندازہ ہو گیا ہوگا, 2025 والوں کو تو بطور خاص میں سمجھتا ہوں زندگی بھر کا یادگار حج ہوگا کہ عین اس موقع پر ہماری فلائٹ تھی جب ادھر سے جناب علی جہاز چل رہے تھے اور ڈرونز آ رہے تھے اور پتہ نہیں میزائل آ رہے تھے, اور ہمارا جہاز درمیان میں سے گزر رہا تھا. 4 میزائل ادھر نظر آئے, 2 میزائل ادھر نظر آئے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا, یہ سب واٹس ایپ کی نیوز ہوتی ہے, تو آپ پریشان مت ہو. انشاءاللہ پروردگار سب کے لیے خیر کرے گا. دعا بھی کریں گے محمد وآل محمد کے صدقے میں. لیکن ڈیفینیٹلی ممکن ہے اس کی وجہ سے فلائٹ آپریشنز ڈسٹرب ہوں. پچھلے 2 دنوں میں جن کی فلائٹس تھی وہ جاج کرام کی نہیں جا سکے. آف کورس ری شیڈیول ہوں گی فلائٹس, 24 گھنٹے بعد, 48 گھنٹے بعد, 12 گھنٹے بعد, کوئی کب جائے گا کوئی کب جائے گا. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. اس طرح کے چھوٹے موٹے بہت سارے معاملات, بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. بلکہ چھوٹا سا معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہے, وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے. البتہ دیر از نو بیڈ نیوز, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسے نہیں آپ پریشان ہو جائیں, کلاس ہی نہ سنیں. آف کورس دس از اے گڈ نیوز اگین, لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ انتظامی امور ساتھ ساتھ چلتے ہیں, چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, انسان اپنی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے. تو خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے سفر کو آسان بنائے. لیکن بہرحال یہ چیزیں طے, ہمیں جس چیز کی تیاری کرنی ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بطور خاص ایک چیز کی تیاری کرنی ہے کہ ہاؤ وی کین میک آور گروپ, یا تو میں کہوں دی بیسٹ گروپ یا ون آف دی بیسٹ گروپس. ہم تو 100 ہی حاجی ہیں, ظاہر سی بات ہے, قرآن مسلم کے اندر تقریباً 15-20 لاکھ حاجی ہر سال آتے ہیں, 1.8-1.9 ملین. اس مرتبہ سنا ہے جو پاکستان کے 67,000 حاجیز کے ساتھ ہی مسئلہ پیش آیا, اور دنیا بھر کے 4-4.5 لاکھ حجاج اب تک اس تکلیف میں ہیں کہ ایون دو دے ہیو پلانڈ بٹ دے آر ناٹ بینگ گیون دا ویزاز, اینڈ شاید وہ نہیں جا سکیں گے. تو عین ممکن ہے اس سال ہم کو تھوڑا سا رش بھی کم ملے. خیر آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا نیو کمرز کو کہ وہ 20 لاکھ کا حج کیا ہوتا ہے اور 15 لاکھ والا حج کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یار اس مرتبہ جو ہے وہ مطلب پریشر تھوڑا سا کم تھا یا رش تھوڑا سا کم تھا وغیرہ. ہمیں اس وقت اس سے غرض نہیں کہ وہ 15 لاکھ حاجی کیا کریں گے, ہمیں اس وقت یہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس بات کی تیاری کریں کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں اسلام کی مقدس ترین عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس میں جو میرا تجربہ ہے, انہیں پچھلے 2-3 دہائیوں کا جو ہمارا مسلسل الحمدللہ خدا نے جو زیارت نصیب کی اپنے گھر کی, تو جو سب سے بڑا ایشو مجھے لگا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یا انسانوں کے اندر شاید میں, کہ جب انسان صاحب استطاعت بنتا ہے تو ایک چیز ضرور انسان کی پروان چڑھتی ہے, دیٹ از تکبر. میں بڑا ایکسپلسٹلی سے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی لاؤڈ تھنکنگ میں مطلب ورڈز میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہم جینونلی اس کو ایڈریس کریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے. میں انسان یار مطلب بعض اوقات تو ہم سے بھی بولو نا کیا بات کر رہے ہیں, 19 لاکھ روپے دے کے آ رہا ہوں, اب ایک آ جاتی ہے بات. ہمیں سب سے اہم کام جو کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ یار جب حج کا سفر مکمل ہو جائے نا تو آپ کے پاس فخر کرنے کی 1000 چیزیں ہوں, ریگریٹ کرنے کی ایک چیز بھی نہ ہو. اور آپ یقین جانیے اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر
مائنڈ پریکٹس کرنا پڑے گی, محنت کرنا پڑے گی اس بات کے اوپر. یہ اتفاقاً نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس ریگریٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. وہاں پر کہ جناب علی کمرے والے نے کسی نے مثلاً بے وقت لائٹ جلا دی, رات کو 2 بجے حرم سے آیا, اب بیچارہ وہ اپنے حساب سے بڑی عبادت کر کے آیا. اچھا آپ اپنے حساب سے سوئے ہوئے تھے کہ یار مجھے اٹھ کے عبادت کرنے جانا ہے رات صبح 3 بجے, اس نے 2 بجے کے لائٹ کھول دی. میں بہت ہی بھائی بہنوں والی لینگویج میں بات کروں, ہٹ گئے. یہ کون سی شرافت ہے, تم رات کو 2 بجے کی لائٹ کھول رہے ہو, کہ تم نے پیسے دیے, ہم نے پیسے نہیں دیے, کہ ہم پاگل لگے ہوئے. 1 منٹ کے اندر, اچھا ممکن ہے دوسرے تیسرے چوتھے منٹ میں آپ کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو جائے, لیکن اب یقین جانیے حج کے بعد آپ سوچتے رہیں گے یار کاش اس وقت میں نے غصہ نہ کیا ہوتا, کاش میں برداشت کر گیا ہوتا, کاش میں پی گیا ہوتا, شاید وہی میرے لیے اضافے کا سبب بن جاتا. میں نے اپنی عبادت کی نہیں کی, کسی کی عبادت میرا حصہ ہو گیا نا. آپ کو بستر پر سوئے وہ صرف جو تکلیف آپ نے برداشت کی, لائٹ کھلنے کی یا واش روم میں جانے کی یا دروازہ زور سے بند ہونے کی, آپ کو مل گیا ثواب آپ کے حصے کا اگر آپ خاموش رہ گئے اس وقت. ممکن ہے آپ اس کی وجہ سے اس رات 3 بجے نہیں جا سکے نماز عشاء پڑھنے کے لیے, 4 بجے بسن چلے گئے. نظام پروردگار ڈفرینٹ ہے, میرا اور آپ کا جو ہے نا نظام ڈفرینٹ ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس, بڑا ناراض تھا, مکے میں چڑے امام کی خدمت میں, کہنے لگا مولا میرے ساتھ کاروان والوں نے اچھا نہیں کیا. اچھا بھی اس دور کے کاروانوں کی بات ہو رہی. کیا کیا؟ کاروان آ رہا ہے مدینہ سے مثال کے طور پر, 8 دن 10 دن 12 دن سفر, مٹی گرد, احرام کی چادریں, یعنی آپ کا جسم اٹا ہوا ہے مٹی سے. جنہوں نے کربلا نجف کربلا کی مشی کی شاید وہ بات کو سمجھیں گے. حالانکہ آج کل کی سہولتیں, بیسٹ آف دا واش رومز اویلیبل, بیسٹ آف دا سروسز اویلیبل, بیسٹ آف دا فوڈز اویلیبل, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ پہنچا تو ہماری طرح تو نہیں کہ پہلے سے ہوٹل بک ہیں اور پہلے سے کمرے بک ہیں اور جناب علی پہلے سے کھانے کا آرڈر دیا ہوا ہے. وہاں تو وہاں پہنچیں گے بھائی, عمرہ کرو, ہوٹل ڈھونڈو, مسافر خانہ ڈھونڈو, جانور ذبح کرو, بکرا بناؤ, کھاؤ, تو پتہ چلے گا کیا کھانے ملا کیا کھانے نہیں ملا. پہلے سے کوئی ارینجمنٹ نہیں. اب وہاں جا کر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یار پہلے عمرہ کریں, اور ہر ایک اس چکر میں ہوتا ہے کہ یار کوئی میرا سامان سنبھال لے, میں نکل جاؤں, میرا اونٹ پکڑ لے, میرا گھوڑا پکڑ لے, میرا سامان پکڑ لے. اس دن وہ سفر جو 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے, کہا مولا سب لوگ چلے گئے عمرہ کرنے, مجھے کھڑا کر دیا, میں ایک شریف نظر آیا تھا. اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کی لاٹری نکلنے والی. یار اس کو کھڑا کر دیا کہ تم سامان سنبھالو, باقی سب چلے گئے. اب وہ اچھا عمرہ چھوٹی بڑی عبادت نہیں کہ بھئی گئے اور مثلا امام حسین کی زیارت کے السلام علیکم اب عبداللہ آدھے گھنٹے واپس آ گئے. عمرے کا مطلب 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کم از کم مستحبات دعاؤں کے ساتھ. کم مولا میں اکیلا جو ہے کھڑا رہا, یہ لوگ چلے گئے, میں پھر اکیلا گیا عمرہ کرنے کے لیے. انہوں نے مجھے جو ہے اچھا بھی ناراض ہے, ٹھیک ٹھاک ناراض ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا ایک بات بتاؤں تمہیں. کہنا کہ مولا فرمائیے. امام نے کہا ان سب کا جتنا ثواب ہے, سب کا مل کر. امام معصوم فرما رہے ہیں, کوئی عام مولوی نہیں بول رہا کہ بھئی آپ تکا لگا. امام نے کہا تمہارے اکیلے کا ثواب ان تمام کے ثواب سے زیادہ ہے. یعنی بظاہر تم عبادت نہیں کر رہے تھے, لیکن تمہارا ثواب پروردگار کی نگاہوں میں سب سے بڑھ گیا. اب ایک سوال ہے, وہ زائر وہ کاروان کون سا تھا, مجھے سے غرض نہیں ہے. آج 1400 سال کے بعد بھی اس ایک سوالی کا سوال ایک طالب علم آپ سے ڈسکس کر رہا, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی میں اور آپ واقعہ سننے کے بعد سوچیں کہ کاش یار میں ہوتا وہاں پر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کاش میں وہاں پر ہوتا, وہ کاش قدم قدم پر آپ کو پورا ہونے کا موقع ملے گا only if you are mentally prepared for this. یار سامان اٹھا لو, یار پانی کی بوتلیں بانٹ دو, یار مثال کے طور پر پلیز ابھی سیٹ چھوڑ دو نا, پیچھے چلے جاؤ نا یار, یہاں پہ ان کو بٹھانا. قدم قدم پر آپ کی انا اڑی آتی ہے کہ یار اس نے پیسے دی, میں نے نہیں دیے, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کمرہ خالی کر دو. یعنی آپ یقین جانیے ہم نے وہ لہجے سنے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں سب ریگریٹ کرتے ہیں, یار سوری ہم غلط سمجھے تھے, یار سوری ہم نے بدتمیزی کر دی, یار سوری. کوئی مسئلہ نہیں, اب ہمارے بھائی ہیں, سر کا تاج ہے ہمارے, ہمارے ساتھ حج پہ آئے, شاید آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں نصیب کیا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کے پاس ریگریٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا. ممکن ہے کبھی کھانا وقت پہ نہ ملے, ممکن ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بس کی سیٹیں, پتہ نہیں کمرے کا بیڈ, یار وہ اس بیڈ پہ قبضہ کر لیا, یار مجھے والا بیڈ دے دیا, ہمیں ڈائریکٹ اے سی کی ہوا لگتی ہے.
مجھے وہ والا بیٹھ دیا جہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اے سی کی ہوا پہنچ ہی نہیں رہی ہے. اوکے, اعجاز بھائی نے کراچی سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ والا حج ہے نا, اس کو وہ والے ہوٹل کے اندر, وہ والے کمرے کے اندر, وہ والا بیٹھ دوں گا تاکہ یہ گرمی میں. بھائی اب یہ قسم کھا لیں ہم چاہیں بھی تو ایسا پلان نہیں کر سکتے. اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ تو اگر ہم مینٹلی پریپیئر ہوں گے تو اپنے حج کو ہم بہترین بنا سکیں گے. یعنی انٹینشنلی تو کسی اعتبار سے پاسبل نہیں کہ ہم کسی کو اذیت پہنچانے کا انتظام کریں, قطعاً پاسبل نہیں, نہ زبانی, نہ فزیکلی, نہ ایموشنلی, کسی طرح سے. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اگر میں کاروان کے کہتے ہیں نا ریپرزینٹیو بن کے بات نہ کروں, ایک عام طالب علم بن کے بات کروں, لکی از دا پرسن جس کو کوئی تکلیف ملے, کیونکہ وہ اس کے اجر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. پالنے والے میں تیرا مہمان بن کے آیا تھا, سب کے جتنے پیسے دیے تھے, لیکن مجھے فلاں تکلیف ملی, جب فلاں تکلیف ملی تو اس کی بارگاہ سے تمہیں اجر بھی ایکسٹرا ملے گا ڈیفینیٹلی, انشاءاللہ. تو یہ سنبھالنا ہے اس کو. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. میں نے آپ کی خدمت میں بات درس ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. خلاصہ یہ ہے کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ حج 3 طریقوں سے ہوتا ہے, افراد, قران اور تمتع. ہم جس طریقے سے کریں گے اس کا نام ہے تمتع. تمتع 2 پارٹس پر مشتمل ہے. دا فرسٹ پارٹ از عمرہ تمتع, دا سیکنڈ پارٹ از حج تمتع. پھر ایک عمرہ ہے جو سال بھر ہوتا ہے جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, دیٹ از عمرہ مفردہ. ہم ان کلاسز میں عمرہ مفردہ پڑھیں گے. حالانکہ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں کوئی فرق نہیں, صرف نام کا, جس طرح ظہر اور عصر میں صرف نام کا فرق ہے. بلکہ عمرہ تمتع میں شروع کے 5 واجبات ہیں, 6واں اور 7واں واجب وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے عمرہ مفردہ سیکھ لیا تو آپ نے عمرہ تمتع بھی خود بخود سیکھ لیا. لیکن فی الحال ہم نام دیں گے عمرہ مفردہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ عمرہ تمتع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. جبکہ ہم کو جانا ہے مدینہ منورہ, تو آپ مفردہ کریں گے جو لانگ گروپ ہے ہمارے ساتھ, اور ہم کر کے جائیں گے کہاں پر؟ مدینہ منورہ. وہاں پر ہمارے شارٹ گروپ کے سارے حجاج بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, اور ان کے پہنچنے کے بعد پھر ہم جب مدینہ سے دوبارہ مکہ آئیں گے تو دین وی ول بی ڈوئنگ انشاءاللہ عمرہ تمتع. دیٹ ول بی اسٹارٹ آف آور حج. تو عمرہ تمتع کی انشاءاللہ 1-2 کلاسز, ان کا خلاصہ ہے ایک طرح سے ہم دوبارہ پھر مدینہ منورہ میں بھی اینڈ میں لیں گے, تاکہ ایک مرتبہ نئے سرے سے ہم ریفریش ہو جائیں, تیار ہو جائیں اور عمرے کو سیکھ لیں. لیکن فی الحال جناب علی ہمیں عمرہ مفردہ سیکھنا ہے. 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت ہے. پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. تو یہ تو ایک الگ ہو گیا, میقات پر آپ پہنچ کے احرام باندھتے ہیں, مکہ سے جو ہے وہ 200 300 400 کلومیٹر دور. اس کے بعد 3 کام ہیں آپ کو پیئرز میں کرنے, 6 کام ہیں جو 3 پیئرز میں بنیں گے. طواف اور اس کی نماز, یہ ایک پیئر. صفا مروہ کی سعی اور بال منڈوانا یا تھوڑے سے بال کاٹنا, یہ دوسرا پیئر. اگین طواف النساء اور اس کی نماز, تیسرا پیئر. طواف النساء اور اس کی نماز عمرہ تمتع میں نہیں ہوتے ہیں. کلیئر بات یہاں تک؟ اب ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میقات سے متعلق جتنی باتیں تھیں, احرام سے متعلق جو ابتدائی باتیں تھیں, ہم سارے ڈسکس کر چکے تھے. اگلا عنوان یعنی میقات, احرام باندھنے کا مقام, یہ ہم نے آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو. ہم نے بتایا تھا کہ 6 موضوعات ہیں. نمبر 1 احرام باندھنے کا مقام, اس پر اب ڈسکس ہو گیا. احرام باندھنے کا عملی طریقہ, اس پر بھی ڈسکس ہو گیا. آج ہم تیسری ہیڈنگ یعنی واجبات احرام کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. واجبات احرام جناب علی کیا ہے؟ واجبات احرام نمبر 1 جینٹس کے لیے کچھ ہے, خواتین کے لیے کچھ اور ہے. خواتین والا نہیں لکھا ہوا. تمام سلاوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا خواتین کے لیے, اپنا ہی لباس آپ کا احرام بن جائے گا. تو احرام کی ایک طرح سے یعنی لباس کے ساتھ جو ہے وہ احرام کی زیادہ سے میں کہوں کہ مخنا پہن لینا جو کاروان نے دیا ہے, سمپل. لیکن مردوں کے لیے تمام سلاوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا. اس کی تفصیل چونکہ آ رہی, لہٰذا میں اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہا. نمبر 2 نیت کرنا, یعنی آپ جو ہے وہ پہلے ڈریس اپ ہوں گے, خواتین جینٹس دونوں. ڈریس اپ ہونے کے بعد اب دوسرا کام دونوں کا سیم ہے, آپ نیت کریں گے. اور نیت کرنے کے بعد اب تیسرا کام کریں گے, تلبیہ پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو جس طرح نماز میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر ہوگا. آپ سارے کام کر لیتے ہیں, آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی ہوتی. آپ وضو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں. اذان دیتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں.
اقامت دیتے نماز شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں. نیت کرتے نماز شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں. نماز کب شروع ہوتی ہے؟ آپ جب کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر از دا اسٹارٹ آف نماز. لبیک اللہم لبیک از دا اسٹارٹ آف عمرہ. جب تک آپ نے لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھا تب تک کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی لوگ بولتے ہیں صاحب آئینہ دیکھ لیا آپ نے غسل کرنے کے بعد، جان بوجھ کے دیکھو کیا فرق پڑتا ہے. کب حرام ہوگا؟ تلبیہ پڑھنے کے بعد. مولانا صاحب وہ جناب علی ہم نے گنگا کر لیا، وہ کرو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. کب حرام ہوگا؟ تلبیہ پڑھنے کے بعد. جب تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تب تک آپ پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے. جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا اب ساری پابندیاں شروع ہو رہی ہیں. تو تیسرا کام ہے تلبیہ پڑھنا، یہاں سے آپ کا احرام شروع ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جناب علی تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک. تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب اور باقی 2 سطریں مستحب تلبیہ ہے. اور احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک چیز اور دیکھ لوں. اچھا جی، یہاں پر یہ 2 باتیں البتہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ صلاح و لباس والی باتیں آنے والی، لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. نیت کے حوالے سے البتہ 1-2 باتیں مجھے آپ کو بتانی ہے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں آپ محمد و آل محمد پر. نیت کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلی بات، نیت جو ہے وہ دل میں کچھ بولنا یا زبان سے کچھ بولنا ضروری نہیں. نیت کا مطلب ہے آپ کو پتا ہو آپ کیا کر رہے ہیں، دل کا ارادہ. ایک بات تو جو آپ کر رہے ہیں اس کی آپ کی نیت ہونی چاہیے. تو آپ جب تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ کیا آپ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، واٹ ایور. تو الفاظ آپ کچھ بھی پڑھیں، اردو ہو، انگریزی ہو، گجراتی ہو، سرائکی ہو، جو آپ کو لینگویج آتی ہے، بس اسی کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھا. ابھی آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے تلبیہ پڑھا میں نے، رائٹ، لبیک اللہم لبیک. تو کیا مجھ پہ خوشبو حرام ہوگی؟ صلاح و لباس حرام ہو گیا؟ نہیں. ممکن ہے آپ بھی گھر میں جا کے پریکٹس کریں. تو بالکل اگر میں کہوں نعرہ تکبیر تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر لگائیں گے نا جواب. تو کیا نماز شروع ہو گئی؟ ہر اللہ اکبر پہ نماز شروع نہیں ہوتی. کون سے اللہ اکبر پہ شروع ہوتی ہے؟ اور نیت کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہر تلبیہ پہ جو احرام شروع نہیں ہوتا. آپ پڑھیں، گھر پہ جا کے پڑھیں، پریکٹس کریں، یاد کریں. جب آپ احرام کی نیت کر کے باقاعدہ تلبیہ پڑھیں گے وہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. ایک بات. دوسری بات، نیت کے معاملے میں ایک حساس مسئلہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ شاید صرف اور صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو لانگ گروپ میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. شارٹ والوں کو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آنے والا. لانگ گروپ والے جناب علی جب عمرہ کریں گے پہلا، تو اس کے بعد وہ چاہیں گے کہ دوسرا عمرہ کریں. ابھی 4-5 دن 6 دن ہے مکہ میں، یار ایک اور عمرہ کرو، یار ایک اور عمرہ کرو. بلکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر رش بہت کم ہے، اس لیے کہ نان حجاج کو حتیٰ حرم میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو پریکٹیکلی جناب علی جب ہم پہنچیں گے اسپیشلی لانگ گروپ والے، تو اس وقت تو 25 لاکھ حاجی نہیں آیا، 20 لاکھ حاجی نہیں آیا، 15 لاکھ بھی اگر آنا ہے تو 15 لاکھ بھی نہیں آیا. 15 لاکھ میں سے بھی کم از کم 6-7-8 لاکھ حاجی آنا باقی ہے ابھی. وہ جو آئے بھی ان میں سے آدھے مدینہ میں آدھے مکہ میں. تو مکہ ہمیں جو ہے وہ جس رش کو ہم فیس کرتے ہیں ہمیشہ، اس کے مقابلے میں بھی ہم کو رش جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کم ملے گا. آپ کہیں گے یار اتنا آسان عمرہ، چلو ایک اور کر لیتے ہیں، ایک اور کر لیتے ہیں. تو شریعت سب سے پہلے پابندی لگائے گی. ایک عمرہ کر لیا نا، اب دوسرا عمرہ نہیں کر سکتا. شریعت پابندی لگا رہی ہے پیغمبر کے زمانے سے. جب تک چاند تبدیل نہیں ہوگا تب تک دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے. ہاں تم ذی القعدہ کے مہینے میں آئے ہو، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، تمہیں دوبارہ دوسرا عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے گی. یہ تو ہو گیا فرسٹ لائن. سیکنڈ لائن یہ جناب علی کہ نہیں مجھے تو دوسرا عمرہ کرنا ہے. تو اب شریعت آپ کو ایک آپشن دیتی ہے، ٹھیک ہے تمہیں کرنا ہے دوسرا عمرہ، ایک کام کرو، تم نے جس نیت سے عمرہ کیا تھا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی نیت سے عمرہ کر لو. مثلا تم نے پہلا عمرہ اپنا کیا تھا نا، اب دوسرا عمرہ تم ابا کا کر لو. تیسرا کرنا ہے اماں کا کر لو. چوتھا کرنا ہے مثلا شوہر کا کر لو اگر تمہارا شوہر ساتھ میں نہیں آیا. وائف کا کر لو اگر مثلا وائف ساتھ میں نہیں آئے. پانچواں کرنا ہے بھائی بہنوں کا کر لو. تو جس نیت سے ایک عمرہ ہو گیا اس نیت سے دوسرا عمرہ نہیں ہو سکتا. جس نیت سے 2 عمرے ہو گئے اب تیسرا عمرہ
ان دو نیتوں سے نہیں ہو سکتا. اب جب 3 عمرے ہو گئے, چوتھا عمرہ ان 3 میں سے کسی نیت سے نہیں ہو سکتا. آقا صاحب اتنے سارے عمرے کون کرے گا؟ میں تو لسٹ بناؤں تو 100 آدمی ہی جاننے والے, اماں بھی ہیں, ابا بھی ہیں, اور ساس کو پتہ چلا کہ ان کا ہی عمرہ نہیں کیا ہے نا, تو اب اتنے عمرے کون کرے گا؟ اچھا ایک کام کرو, ایک ہی نیت میں سب کو ڈال دو, اماں بھی, ابا بھی, ساس بھی, سسر بھی, ٹھیک ہے نا, بچے بھی, بھائی بہن بھی. ویسے تو جمع نہیں ہو سکتے سب, لیکن نیت میں ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خیر ویسے بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اچھا ان میں سے کچھ زندہ ہیں, کچھ فوت ہو چکے ہیں. ابا زندہ ہیں, اماں کا انتقال ہو گیا ہے. اماں زندہ ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا ہے. ساس زندہ ہیں, سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سسر زندہ ہیں, ساس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, مرحوم زندہ, لیڈیز جینٹس آپ جمع کر سکتے ہیں. تو ہر لیڈی کو اجازت ہے کہ وہ کسی مرد کا عمرہ کرے, ابا کا, بھائی کا, شوہر کا, سسر کا. ہر جینٹس کو اجازت ہے کسی لیڈی کی عمرہ کرے, اماں کا, ابا کا, کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہی عمرے میں 10 آدمیوں کی نیت کر لیں, ایک ہی عمرے میں 20 آدمیوں کی نیت کر لیں, ایک ہی عمرے میں 100 آدمیوں کی نیت کر لیں, مرضی آپ کی, آپ کو اجازت ہے. اچھا مثال کے طور پر آپ نے کہا روحانی صاحب اتنے عمروں کی ہمت نہیں ہے, ہم تو ایک ہی عمرہ کریں گے ٹوٹل, پہلا اور آخری عمرہ مفردہ, اس کے بعد عمرہ تمتع کریں گے. بھائی اتنی گرمی میں جو ہے وہ ہم سے دوسرا عمرہ نہیں ہونے والا. آپ ایک پہلے عمرے میں نیت کر لو. پہلے عمرے میں اماں, ابا, دادا, دادی, نانا, نانی, ساس, سسر سب آ جائیں گے. ایک شرط ہے, آپ کسی ایسے فرد کا عمرہ نہیں کر سکتے جو اس وقت مکہ میں موجود ہو. مثلا فرض کریں ہسبینڈ وائف آ رہے ہیں, تو وائف اپنے شوہر کا عمرہ نہیں کر سکتی, شوہر اپنی وائف کا عمرہ نہیں کر سکتا. باپ بیٹی ساتھ میں آ رہے ہیں, بیٹی اپنے باپ کا عمرہ نہیں کر سکتی, باپ اپنی بیٹی کا عمرہ نہیں کر سکتا. اچھا کاروان مسلم میں نہیں, دوسرے کاروان میں چچا آئے ہوئے ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا کاروان میں آئے کہ نہیں آئے, وہاں پر ہے نا, نہیں کر سکتے ان کا عمرہ. کلیئر ہو گئی بات؟ ان کے علاوہ آپ جتنوں کی لسٹ بنائیں تو سب کو اجازت مل جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اگر آپ کو ایک سے زیادہ عمرے کرنے تو پھر آپ 2 الگ الگ نیتیں بنائیں. یار یہ 50 آدمی ادھر, یہ 50 آدمی دوسرے عمرے میں, وہ 50 آدمی تیسرے عمرے میں, ایک ہی کرنا ہے, سب کے سب کو ایک نیت میں ڈال دیں. تو آل دا تھنگز آر الاؤڈ. اس کے اندر ایک اور سوال بھی آتا ہے اور اس کا بھی سے جواب دے دوں. یار یہ تو بات ہو گئی, مثلا فرض کر لیں اماں, ابا, ساس, سسر, بھائی بہن, رشتہ دار. میرا دل چاہتا ہے امام حسین کا عمرہ کروں, اجازت ہے؟ جواب یہ کہ یس اجازت ہے. میرا دل چاہتا ہے پیغمبر اکرم کا عمرہ کروں, اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. میرا دل چاہتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نیابت میں عمرہ کروں, اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. میرا دل چاہتا ہے امام موسیٰ کاظم کی نیابت میں عمرہ کروں, اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. اچھا ایک ساتھ 14 معصومین کا کر لو. انبیاء کرام کو ڈال دو, 1,24,000 ڈال دو. اچھا کربلا کے سارے شہداء کو ڈال دو. صاحب یہ تو 1.5-2 لاکھ ہو جائیں گے, آپ 10 لاکھ کا عمرہ کرو. اجازت ہے. یعنی اس نیت کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ یار ایک عمرے میں 10 افراد سے زیادہ نہیں ڈال سکتے. آپ 10 کو ڈالیں, 100 کو ڈالیں, 1000 کو ڈالیں, 10,000 کو ڈالیں, 1 لاکھ کو ڈالیں, 10 لاکھ کو ڈالیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کن کو ڈالا ہے. نام, آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ضروری ہے, صرف رشتہ. مثلا آج سے لے کر میرے اماں ابا سے لے کر جناب آدم تو جتنے بھی آبا و اجداد ہیں سب کا ہو گیا, سب کا. اب آپ کو پتا بھی نہیں کتنے ہیں وہ لوگ. جناب آدم تک کتنی نسلیں ہوں گی, 7 پشتیں ہوں گی, 70 ہوں گی, 700 ہوں گی, نہیں پتا, سب کو آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے. آسان الفاظ میں اگر آپ ایک ہی عمرہ کرنا چاہتے ہیں, یہ نیت کر لیں کہ معبود میں اپنا اور ہر اس انسان کا, انکلوڈنگ مائی پیرنٹس, میرے رشتہ دار, میرے دوست, میرے کولیگز, میرے فرینڈس, ائمہ, اہل بیت, شہداء, پتہ نہیں اولیاء, سب کو جس کا عمرہ کرنے کی اجازت ہے میں اس کا عمرہ کر رہا ہوں, ہو جائے گا. لیکن اتنی اوپن نیت کے بعد پھر یاد رکھیے گا اس مہینے میں دوسرا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب ہو گیا تو ہو گیا, آپ نے کسی کو بچایا ہی نہیں. جب کسی کو بچایا ہی نہیں تو اب دوسرا عمرہ نہیں کر سکیں گے. تو اگر دوسرا کرنا ہے تو کوئی ایک مائنس کرے کہ جس کی نیابت میں آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے. اگر 3 کر رہے ہیں تو کسی 2 کو مائنس کریں کہ پھر دوسرا جناب علی 1 کا اور تیسرا جناب علی اس کا کریں. میں اپنی بات سمجھا پایا صحیح طرح سے؟ ایک شلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا اس کا طریقہ ہم یہ کرتے ہیں
کہ ہم جب نیت کرواتے ہیں وہاں پر مسجد جوفا پہ، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، جو بھی آپ نے افراد کی نیابت، کیونکہ اکثر لوگ کوئی نہ کوئی افراد کا عمرہ نیابت میں کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نیت ایک کرواؤں گا کہ میں اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھ رہا ہوں قربۃ اللہ۔ اب لفظ سب کا ایک ہوگا، ٹیم اے، میننگ سب کے الگ ہوں گے۔ میری ٹیم اے میں مثلا 10 آدمی ہیں، آپ کی ٹیم اے میں 20 آدمی ہیں، آپ کی ٹیم اے میں 100 آدمی ہیں، آپ کی ٹیم اے میں 1000 آدمی ہیں، میری ٹیم اے میں مثلا فلاں فلاں لوگ ہیں، آپ کی ٹیم اے میں فلاں فلاں لوگ ہیں، تو ٹیم اے کا ورڈ سب کا سیم ہوگا، لیکن ٹیم اے میں ہر ایک کے آدمی الگ الگ ہوں گے۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ ایک لفظ میں سب کی نیت ہو جائے گی، میں اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھ رہا ہوں قربۃ اللہ۔ چلو بھائی تلبیہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، عمرہ اسٹارٹ ہو گیا۔ جو میری نیت تھی وہ میرا عمرہ اسٹارٹ ہو گیا، جو آپ کی تھی آپ کا اسٹارٹ ہو گیا۔ سیم نیت عمرے کے اینڈ تک باقی رہے گی، یعنی اب جو ساتھ کے ساتھ واجبات ہیں وہ اسی نیت سے ہوں گے، نہ کوئی پلس ہو سکتا ہے نہ کوئی مائنس ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا صاحب 10 افراد کی نیت کی تھی، آپ نے وہاں جا کے یاد آئے مکہ پہنچ کر ابھی یار وہ تو رہ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نیت ایڈیٹیبل نہیں ہے کہ میں 10 کو 11 کر دوں، مولانا صاحب نہیں ہوگا، 10 کو 9 کر دوں، ساس پہ بہت غصہ آ گیا، اس کا نام نکالنا ہے سوری، یہ بعض اوقات یہ ساس مطلب اچھا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ فقہی مسائل میں آپ بڑا سیریس ہو جاتے ہیں عام طور پر، اور آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نیند کے آثار آنے لگیں، تو میں کوئی ہلکا پھلکا جملہ بول دیتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ بیدار ہو جائیں۔ تو اس کو پلیز، کوئی ساس اگر بیٹھی ہیں یہاں پر، اور یقیناً بیٹھی ہوں گی تو وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ مولانا صاحب آپ ہم نے ایسا کیا بگاڑا ہے آپ کا، یا آپ کی ساس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا ان کو کروٹ کرو، جنت نصیب کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو خیر، کسی کو آپ مائنس کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا، کسی کو پلس کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا، تو نیت اے جو خاص طور پہ شارٹ گروپ ہے وہ اس بات کو میک شیور کریں کہ وہ اپنی ٹیم اے کی نیت جو ہے وہ ابھی سے بنا کے رکھیں۔ جزاک اللہ، آپ نے تو پانی کر دیا ہمیں، جزاک اللہ۔ اچھا جی، تو یہ نیت کا معاملہ میں نے آپ کو بڑا تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا تاکہ اس کو ہم ریپیٹ نہ کریں۔ تو نیت کریں گے، نیت کرنے کا تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے تو ہمارا احرام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب تلبیہ کی 4 لائنیں آپ نے دیکھ لی۔ تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب تلبیہ اور باقی 2 سطریں مستحب تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اتنا تو بولنا ہی بولنا ہے، باقی 2 لائنیں بولیں گے تو ٹھیک، نہیں بولیں گے تو مسئلہ نہیں ہے۔ احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، جو میں نے سمجھایا آپ کو۔ جب آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا، آپ نے احرام کی چادریں پہن لی، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی آپ گھر جا کے پریکٹس کرتے ہیں، احرام کی چادریں پہنتے ہیں، دیٹ از ویری مچ فائن، آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اب جیسے آپ احرام کی چادریں پہنتے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یعنی کوئی واجبات یا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تلبیہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تلبیہ نیت کے معاملے میں کیا کہا تھا، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، تلبیہ منہ سے بولنا ضروری ہے، آپ کو منہ سے بولنا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز نکلنی چاہیے۔ تلبیہ کی احرام میں وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کی ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تلبیہ صحیح عربی میں ادا کرنا ضروری ہے، بالکل صحیح ہے۔ تلبیہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی دیکھ کر پڑھ لے، کوئی پڑھوائے اور انسان سے ادا کر لے کافی ہے۔ آپ کو رٹا لگانا ضروری نہیں، مجھے تلبیہ یاد نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، دونوں کتابوں کی بیک، آپ کو صفحہ بھی نہیں کھولنا، صرف کتاب کو پلٹ دیں، دونوں کتابوں کی بیک سائڈ پر آپ کی کیا لکھا ہوا ہے، چاہے مکہ کی کتاب لے کے جائیں چاہے مدینہ کی کتاب، تلبیہ لکھا ہوا ہے 4 لائنوں کا، آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تلبیہ آپ کے حافظے کا امتحان نہیں ہے، آپ کے عشق کا امتحان ہے۔ تم کتنا دل سے پڑھ رہے ہو، تمہیں رٹا لگایا کہ نہیں لگایا اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی رٹا لگا کے پڑھتا رہے، دل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ نہیں یاد کر سکتا لیکن وہ دیکھ کے پڑھا لبیک اللہم لبیک، بدن لرز رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کیا بات ہے جی اس تلبیہ کی۔ تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگایا کہ نہیں لگایا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں اللہ سے مخاطب ہو کر لبیک اللہم لبیک، معبود میں حاضر ہوں، یعنی یہ جملہ ایک دنیا ہے پوری، آپ اللہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ایک جملے پہ کبھی آپ غور کیجئے گا، لبیک از ناٹ دا ایکشن، لبیک از ایکچولی ری ایکشن۔ لبیک پکار نہیں ہے، لبیک پکار کا جواب ہے۔ لبیک کا مطلب ہے یس سر۔ یس سر آپ کب بولتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی بلاتا ہے، ہیلو، آپ کہتے ہیں یس سر۔
پروردگار نے تم کو بلایا تو تم جواب میں کہہ رہے ہو لبیک. صرف اگر اسی ایک لفظ کی عزت کو محسوس کر لینا انسان زمین میں گڑ جائے خدا کی قسم. یعنی پروردگار کہتا ہے میرے بندے جب تو آنا تو کائنات میں ایک انسان بھی تجھ پر انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ کیا بن بلائے چلے آئے ہو. ہوتا ہے نا انسان بن بلائے نہیں جا پاتا, یار دیکھو روحانی صاحب دعوت نہیں آئی تو اپنا پیر نہیں اٹھے گا, نہیں جا سکیں گے, ایسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو. خدا کہتا ہے دنیا میں تم نے جو بھی کیا میرے پاس آ رہے ہو, نو بڈی کین کلیم کہ تم بغیر بلایا ہو. تمہارے منہ سے لبیک کہلوا رہا ہوں, یعنی میں نے بلایا ہے تو تم جواب کہہ رہے ہو لبیک. اس سے بڑھ کر عزت کیا دے پروردگار. تمہارا سر ادب سے جھکا ہوا ہو, شرم سے جھکا ہوا نہیں ہو. تم شان سے سینہ تان کے چلنا, میرے خدا نے بلایا ہے تو آیا ہوں, بن بلائے نہیں آیا ہوں, لبیک کہہ کر آ رہا ہوں. دیٹ از دا ایسنس آف لبیک. باقی آواز کتنی اچھی ہے اور رٹا لگایا کہ نہیں لگایا, ٹھیک ہے, ہو گیا, اچھی بات. تو تلبیہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی دیکھ کے پڑھ لے, کوئی پڑھوا لے اور انسان سے ادا کر لے, کافی ہے. اچھا, تلبیہ کو احرام کی حالت میں بار بار تکرار کرنا مستحب ہے. ہم اس لذت کو محسوس نہیں کر سکتے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں. ہم تو تلبیہ پڑھتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, اے سی چل رہا ہوتا ہے, 4 گھنٹے میں پہنچ گئے مکہ. وہ پیغمبر کے دور کا انسان 8 دن 10 دن اس کو چلنا ہے صحرا پہ, تو اس وقت تھا کہ بہت اینی چینج آف سچویشن, جو الفاظ لکھیں وہ ایک لفظ کا خلاصہ ہے, اینی چینج آف سچویشن. کوئی چڑھائی آ گئی, کوئی ٹیلا آ گیا, کوئی پہاڑی آ گئی, تلبیہ پڑھو. اتر رہے ہو تلبیہ پڑھو, سونے جا رہے ہو تلبیہ پڑھو, جاگ رہے ہو تلبیہ پڑھو, نماز پہ جا رہے ہو تلبیہ پڑھو, نماز کے بعد تلبیہ پڑھو, سواری پہ سوار ہو رہے ہو تلبیہ پڑھو, سواری سے اتر رہے ہو تلبیہ پڑھو. اینی چینج آف سچویشن, یعنی تمہارا عشق, تمہاری سوچ کا محور صرف ایک چیز ہے, لبیک اللہم لبیک, دیٹس اٹ. تم ہر لمحے پر خدا سے کہہ رہے ہو معبود میں آ رہا ہوں, معبود میں آ گیا, پروردگار میں پہنچ رہا ہوں. تمہاری کیفیت وہ والی کیفیت ہو, اس کا مزہ. تو خیر یہ, لیکن بہرحال روایات نے 70 کے عدد کی بڑی تاکید کی ہے. 5ویں امام سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سرکار کی حدیث ہے. امام ایک موقع پر ارشاد فرماتے من لب فی احرامہ 70 مرۃ ایمانا واحتسابا, اگر کوئی شخص تلبیہ احرام کی حالت میں 70 مرتبہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کی کیفیت میں, احتساب پاکستان میں تو بڑے اچھے سے جانتے ہیں اس لفظ کو, لیکن صحیح والا احتساب بیورو والا نہیں, ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے کہ تلبیہ پڑھے 70 مرتبہ. امام فرماتے ہیں پروردگار عالم 10 لاکھ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. فرشتوں گواہ ہے نا, میں نے اسے منافقت سے بھی آزاد کر دیا, میں نے اسے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا, جسٹ ود دا ریسیٹیشن آف 70 ٹائمز تلبیہ. تو وہاں جا کر میں یاد بھی دلاؤں گا اور درخواست کروں گا کہ بھائی بس میں بیٹھ کر سونے سے پہلے کم از کم 70 مرتبہ تلبیہ جو ہے وہ پڑھ لیں, بلکہ شاید ممکن ہے مل کر ایک ساتھ پڑھ لیں. تو یہ ساری مردوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. پہلا تلبیہ تو خواتین کے لیے بھی آواز سے پڑھنا واجب ہے, لیکن بعد کے تلبیہ کے لیے مستحب ہے کہ خواتین پھر اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند نہ کریں, وہ نسبتاً دھیمی آواز میں تلبیہ پڑھیں. ہاں, امپورٹنٹ بات ہے تلبیہ ختم کرنے کا وقت. باہر سے آنے والا جب مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو جائیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. یعنی آپ جب مسجد جوفا سے میقات احرام پہن کر چلے, تلبیہ پڑھ کے چلے, تو جیسے ہی آپ مکہ میں انٹر ہوں گے, مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہوں گے, اب تلبیہ پڑھنا حرام ہو گیا. اچھا ہوتا کیا ہے, ایک زمانے میں, اب تو خیر کم ہونے لگا ایسا, ورنہ ایک زمانے میں نئے ڈرائیورز آتے تھے ہر سال. سعودی گورنمنٹ ہر سال نئے ڈرائیورز کو بلاتی تھی, مصر سے آتے تھے, ترکی سے آتے تھے, اور ان کا کام ہوتا تھا کہ ہر سیزن میں وہ بسیں چلائیں گے اور دوبارہ چلے جائیں گے اپنے علاقوں میں, تو ان کا حج بھی ہو جائے گا. لیکن تو وہ ڈرائیورز بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, تو جیسے مکہ نظر آتا تھا ان کو پتا تھا یہ جدہ ایئرپورٹ سے میں حاجیوں کو لے کر آیا ہوں, تو وہ چلاتے تھے ڈرائیورز بھی, ایون یا اللہ یا حجاج تلبیہ لبیک اللہم لبیک. اور آپ نے, اچھا اہل سنت پڑھتے ہیں مسجد کے دروازے تک, ہمارے لیے مکہ کے مکانات نظر آنے شروع بند, تو تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. جو ہمارے معلم تھے, جو سعودی گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے کہ ہر 5000 حاجیوں کا ایک گروپ بنا دیتی ہے, تو ہم بھی فائنلی وہاں جا کر 5000 حاجیوں کے گروپ کا
حصہ بنیں گے مکہ جا کر سعودی گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے. تو ان 5,000 کو جو ڈیل کرتا ہے مینیجر, اس کو کہتے ہیں معلم. بڑی عزت ہوتی ہے, یعنی بڑا اس کا ٹیکا ہوتا ہے, یعنی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ. اور 90% کیسز میں حجاج کرام کی اپنے معلم سے ملاقات نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم بڑا عجیب تجربہ ہوا کہ معلم خود ریسیو کرنے کے لیے آیا ہم کو. یہ ہماری زندگی میں پہلا تجربہ تھا. ہوٹل میں باقاعدہ آیا ہمارے. اچھا ہوٹل میں آیا, حجاج کرام سارے بالکل ابھی سامان لے کر ہم پہنچے ہیں اپنے ہوٹل کے اندر. معلم آ گیا, کیا بات ہے جی. تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو دا حجاج. اوکے کم آن, مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ سارے حجاج سے بات کریں. وہ آیا تو اس نے انگریزی میں شروع کیا, حجاج ویلکم, ایسا ویسا. ریسائٹ تلبیہ لبیک اللہم لبیک. لے اچھا کچھ حاجی بیچارے بے دھیانی میں شروع بھی ہو گئے. چپ. اسے کہا کہ بھائی تیری مہربانی, ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے تلبیہ پڑھنے کا. تو یہ اس طرح کی وہی اگین انتظامی امور فقہی مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب وہ بیچارہ چونکہ اس کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے تو اس کے حساب سے ابھی بھی تلبیہ پڑھنے کا ٹائم ہے. اس کے حساب سے ابھی بھی حاجی ہوٹل سے اتریں گے, مسجد کے دروازے تک جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے, پھر تلبیہ ختم ہوگا, جبکہ ہمارے حساب سے وقت ختم ہو چکا ہے. تو یہ آپ نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پریکٹیکلی ذہن میں رکھنا ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں پھر سے محمد وعلی محمد پر. احرام کے مستحبات تھوڑا سا فاسٹ جاؤں گا اس لیے کہ ابھی بہت ساری سلائیڈز ہیں اور ابھی تو ہم احرام ہی باندھ رہے ہیں. ابھی تو مستحبات احرام, پھر محرمات تو بہت لمبی, اور اس کے بعد 2 ہی کلاسز بچی ہمارے پاس. احرام باندھنے سے پہلے بدن کو پاک کرے, ناخن کاٹے, مونچھوں کی اصلاح کرے, انڈر آرمز زیر ناف بالوں کو صاف کرے, پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو صاف کرے. یہ مستحبات میں شامل ہے. جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو, یہ مسئلہ بتا چکا ہوں میں پہلی کلاس میں, اس لیے کہ اب اس کا ٹائم گزر چکا. ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کاٹے. البتہ جن مردوں نے اس پہ عمل کیا ہے ان کو بتا رہا ہوں, جنہوں نے نہیں کیا وہ تو ایسے ضروری نہیں تھا. تو اس کے اندر سر اور داڑھی کے بالوں کو نہیں کاٹنا. خط بنا سکتے ہیں. خط بنا سکتے ہیں کا مطلب آپ جائیں نائی کے پاس سے کہیں یار کینچی ہاتھ میں مت لینا, بلیڈ لو, یہاں پہ بلیڈ لگا دو, دیٹ از الاؤڈ. بلیڈ لو مثلا کلمے بنا لو, دیٹ از الاؤڈ. سر کے بالوں کو ایک بال بھی کینچی سے نہیں کاٹو گے تو دیٹ از الاؤڈ, وہ مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اس مستحب سے نہیں ٹکراتا. احرام باندھنے سے پہلے میقات میں غسل کریں. یہ غسل ہم انشاءاللہ جائیں گے میقات پہ, اور میقات پر جوفا کا ہو چاہے شجرہ کا ہو, بہت ہی مناسب. لفظ بہترین بھی شاید غلط نہ ہو, لیکن جب ہم بہترین کہتے ہیں تو لوگ یوزولی اپنے گھر کے مطلب باتھ روم سے اس کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. پبلک واش رومس کے اندر یا پبلک بیتھ رومس کے اندر ڈیفینیٹلی بہترین. تو بڑے مناسب جو ہے وہ شاور رومز اویلیبل ہیں, جوفا پر بھی شجرہ پر بھی. تو وہاں پر انشاءاللہ ہم غسل کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی غسل سے مراد ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے غسل کر کے پھر مطلب مسجد میں آئیں گے, اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ تلبیہ اجتماعی طور پر پڑھیں گے. اگر اس بات کا ڈر نہ ہو تو پھر وہ ڈر تو نہیں ہے وہاں پر. غسل احرام کے بعد تلبیہ پڑھنے سے پہلے کوئی شخص ایسا لباس پہنے یا ایسی چیز کھائے جو محرم پر حرام ہے تو پھر وہ غسل وائڈ ہو جاتا ہے, دوبارہ غسل کرو. ہر غسل کی ویلیڈیٹی تقریباً 24 گھنٹے ہے, لیکن اگین ہمارے ٹائم میں تو 24 گھنٹے احرام رہنا ہی نہیں ہے. ہم تو جائیں گے اور, لیکن اگر وہ 8 دن 10 دن وہ پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر 24 گھنٹے میں اس غسل کو ریپیٹ کرنا مستحب ہے. تم نے آج صبح غسل کیا, کل پھر صبح غسل کرو, اگلے دن پھر صبح غسل کرو. آج تم نے رات میں غسل کیا, کل رات میں پھر غسل کرو, پرسوں رات میں پھر غسل کرو, یو نو دس وے. لیکن ہمارا تو ایک دن پورا ہمیں نہیں ملنے والا, ہم تو پہنچیں گے اور انشاءاللہ عمرہ کر لیں گے. 24 گھنٹے سے پہلے پہلے عمرہ مکمل ہو چکا ہوگا. غسل کے بعد تلبیہ پڑھنے سے پہلے اگر حدث اصغر یعنی وضو توڑنے والا کوئی کام, یورین پاس کر لے انسان, رسول پاس کر لے, بھی تلبیہ نہیں پڑھا تھا تو بھی غسل وائڈ ہو جائے گا, تو بھی مستحب ہوگا کہ دوبارہ غسل کریں. تو بہرحال یہ غسل مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اگر کیا تو غسل پڑھنے کے بعد پھر جناب علی تلبیہ پڑھنے تک درمیان میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے وضو توڑ دیا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ عمرہ اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مستحبات کے حوالے سے احرام اس ترتیب سے باندھے. اچھا میں نے فقہی مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمارے کیس میں جو اپلیکیبل ہے وہ ہے نمبر 2. احرام اس ترتیب سے باندھے. نماز ظہر کے بعد نو آپشن, ہمیں نو آپشن نہیں ملے گا. کسی واجب نماز کے بعد ڈیفینیٹلی از دا آپشن. تو 99.9% ہم لوگ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اگر وہ بھی ٹائم نہیں ہے, رات کو مثلا 2 بجے پہنچے ہو, کوئی واجب نماز پڑھ لو. کوئی واجب زندگی میں نہیں ہے تو پھر مستحب نماز پڑھ لو. تو مستحب نماز کی باری کب آتی ہے؟ جب آپ کے ذمے کو واجب نماز نہ ہو. تو جب واجب نماز کا وقت ہے تو وہ بیسٹ ہے, یعنی ایکچولی جو احرام کی نماز ہے وہ بن گئی. اچھا یہاں پر میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں, وہاں میقات پہنچ کر پھر میں تفصیلات میں نہیں جاتا.
میقات پہ پہنچ کر یوزولی کوئی نہ کوئی بہن بیٹی میرے پاس آئے گی، مولانا وہ مغربی شب پڑھ لی، میں 2 رکعت احرام کی بھی پڑھ لوں؟ پڑھ لو۔ اچھا دوسرا کوئی سن رہا ہے، یہ مولانا کی لگتا ہے کوئی رشتہ دار آئی ہیں، ہم کو تو مولانا نے منع کیا تھا، ان کو تو ہاں بول دیا، تم پوچھ لو تم کو بھی ہاں بول دیں گے، کیونکہ میں اس ٹائم تفصیلات نہیں بتاتا، تفصیلات ساری کلاس میں آ رہی ہیں۔ تو کلاس معصومین کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر جو واجب نماز ہے وہی آپ کے احرام کی نماز ہے، آپ کو الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ اسے پوچھیں گے تو سوری پھر ہاں پڑھ لو، کتنی پڑھنی؟ 2 پڑھنی ہے 2 پڑھو، 4 پڑھنی 4 پڑھو، 6 پڑھنی 6 پڑھو، جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مطمئن ہو جائیے گا کہ میری کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا یا رشتہ دار نہیں ہوں گی، جو بھی پوچھ رہا ہوگا، جن کو میں جواب دے رہا ہوں گا ان کو پھر میں جو ہے وہ جواب، پھر وہ ایک لمبی بات شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو کہا تو تھا، تو ایسا تو ہوا تھا، تو ویسا ہوا تھا، تو وہ ساری باتیں یہاں پر ہو جائے زیادہ بہتر۔ اگر مستحب نماز ہوتی تو پھر پہلی رکعت میں ہم کے پاس سورہ قل اللہ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، لیکن پریکٹیکلی ہمارے کیس میں یہ اپلائی ہی نہیں ہوگا، ہم سیدھا سیدھا واجب نمازوں کی بات پڑھیں گے۔ احرام کی دونوں چادریں مردوں کے لیے کاٹن سے بنائی گئی ہوں، یعنی کاٹن کا فیبرک ہو، یہ مستحب ہے۔ اس دور کے اعتبار سے بھی، پیغمبر کے حساب سے بھی، اور آج کے اعتبار سے بھی تو کاٹن ہے۔ احرام کی نیت کو زبان پہ جاری کریں۔ پہلا مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ نیت منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں گزارنا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ یا حج وہ مقام ہے کہ جہاں خدا پسند کرتا ہے کہ انسان منہ سے بولے، تو نہیں بولیں گے تب بھی حرج نہیں ہے، بول دیں۔ تو اب کیا بولنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ، سمپل۔ یعنی جو کرنا ہے وہ بول دو۔ تم کو انگریزی میں بولنا آتا ہے انگریزی میں بول دو، مجھے نہیں آتی ورنہ میں بول دے سنا دیتا۔ تم کو پنجابی آتی ہے، سرائکی آتی ہے، گجراتی آتی ہے، اردو آتی ہے، جو لینگویج آتی ہے اس میں بول دو۔ پروردگار کو ساری لینگویجز آتی ہے، جس طرح سے بول دو۔ اچھا یاد نہیں رہا مولانا وہ آپ نے نیت کروائی تھی، سمپل، جو مولانا نے نیت کروائی تھی اس نیت سے احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پروردگار کو پتا ہے کیا کروایا تھا، آج سمجھ میں آ گیا نا، تو وہ وہاں بھی چل جائے گی نیت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اصولاً 7 نیتیں نہیں ہوتی ہیں، اصولاً 7 سے زیادہ ہوتی ہیں نیتیں۔ مثلاً غسل احرام کر رہے ہیں اس کی بھی نیت ہے، اس میں بھی یہی نیت چلے گی، میں اپنے اور ٹیم اے کی نیابت میں عمرہ مفردہ کے احرام کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو جو کرنا ہے وہ بولنا ہے، کوئی نیا نہیں بولنا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چونکہ بہت سے لوگ کانشیس ہوتے ہیں نیت کے معاملے میں، تو پھر آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے باقاعدہ جس میں نیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کتاب اپنے پاس رکھ لیں، اس میں دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں نیتیں۔ تو بہرحال ضروری نہیں منہ سے بولنا، لیکن اگر ہم نے بول دیا تو اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ مکروہات احرام، سیاہ لباس سے احرام باندھنا، افضل یہ کہ سفید ہو۔ تو خواتین جو لباس پہنا ہے یہ بھی احرام بن سکتا ہے، بلیک ہے، بلو ہے، براؤن ہے، وٹ ایور از دا کلر، یہی آپ کا احرام بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بیسٹ کیا ہے، خدا کو کیا پسند ہے؟ وائٹ، تو اسی لیے ہم نے وائٹ کا انتظام کیا۔ لباس کا صاف نہ ہونا مکروہات میں صحیح ہے، گندا ہونا۔ البتہ اگر حالت احرام میں میلا ہو جائے تو بہتر ہے کہ جب تک عمرہ ختم نہ کر لے لباس کو نہ دھوئے۔ آپ جب احرام پہنے نا نیٹ اینڈ کلین، ایک مرتبہ پہن لیا نا، تلبیہ پڑھ لیا نا، اب بھول جاؤ، مٹی لگ رہی لگنے دو۔ خیر اگین ہم کو موقع نہیں ملے گا، یہ لذتیں ہم کو نہیں ملیں گی، ہم تو نیٹ اینڈ کلین میں انشاءاللہ پہنچیں گے۔ کہاں تک؟ مکہ تک، اس لیے کہ ایئر کنڈیشن بس ہوگی، 4 گھنٹے بیٹھیں گے، پہنچ جائیں گے۔ ہمارا احرام کہاں سے میلا ہونا ہے، ہمارے احرام پر کون سی دھول لگنی، کون سا آندھی طوفان آنا۔ لیکن پیغمبر کے دور والے حاجی کو غور کریں، وہ بیچارہ 8 دن 10 دن پتہ نہیں پسینے سے، اور پھر آ رہا ہے پسینہ، رات کو پھر خشک ہو رہا ہے، دن میں پھر پسینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہوگا اس احرام کا۔ اس دور میں اے سی نہیں تھا، پنکھے نہیں تھے، انسان صحرا میں سو رہا ہے، مٹی میں سو رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پہن لیا نا، جب تک عمرہ مکمل مت کرو اس کو چینج نہ کرو، محبوب بہت گندا ہو گیا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے، اس وقت تو میرا مہمان ہے، مجھے اس وقت تیرے لباس سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس وقت تیری روح کی پاکیزگی سے لینا دینا ہے۔ تو کتنا اندر سے صاف ہو کر میرے پاس آ رہا ہے، چھوڑ دے اس بات کو تیرا کپڑے کتنے میلے ہیں۔ ماں کے دل سے پوچھے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بچہ پردیس سے آ رہا ہے، 6 سال کے بعد آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، پتہ نہیں آسٹریلیا سے آ رہا ہے، ماں نے ڈریس سلوا کے بھیجا، بیٹا یہ والا ڈریس پہن کے آنا ایئرپورٹ پہ، میں تجھے اس ڈریس میں دیکھوں گی، ٹھیک ہے اماں۔ اچھا وہ آ کر وہاں سے بیچارہ پہن کے بھی آ گیا، راستے میں کھانا گر گیا، کپڑے گندے ہو گئے، سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ اب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، باہر آ کے نہیں دے رہا،
کیا ہو گیا بیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ اماں وہ کپڑے خراب ہو گئے، نئے کپڑے وہ دھونے کے لیے دیے، وہ دھلیں گے، استری ہوں گے، پھر پہنوں گا، پھر آؤں گا، 4 گھنٹے لگیں گے ایئرپورٹ سے باہر آنے میں. اماں کیا کہے گی؟ ماں کہے گی ایسی کی تیسی کپڑوں کی، جتنے گندے کپڑے تو آ جا. اماں تم نے بھیجا تھا وائٹ سوٹ، اتنا زبردست گندا ہو گیا ہے. وہی ماں جو کہہ رہی تھی یہ سوٹ پہن کے آنا، وہی ماں کہے گی کہ ختم، اب تو جیسا ہے جہاں آ جا، میں تجھے گلے لگانے کے لیے بے چین ہوں. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پروردگار مجھ سے آپ سے اسی عشق کا اظہار کر رہا. جب تمہیں احرام تلبیہ پڑھو بہترین صاف ستھرا کلین سب ساری باتیں کر رہا ہے، پر وہی پروردگار کہہ رہا ہے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا نا بندے، اب تو بھول جاتے رہا کپڑا کتنا میلا ہو رہا. اب تو اور میں ختم، درمیان سے ہر ذات کو ہٹا دے تو مجھے اس گرد سفر کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ بھی مجھے اتنا ہی پیارا ہے. خیر یار مستحب ہر مکروہ کی بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں، اگر ہر ایک میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کہاں تک. زرد لباس، زرد بستر یا تکیے پر سونا مکروہ ہے، کسی اور کے بلانے پر لبیک کہنا مکروہ ہے. آ جائیں جی محرمات احرام، وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہیں. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پچھلی کلاس میں نے سوچا تھا کہ یہاں تک پہنچاؤں گا، یہ ہے راز کی بات، اور آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور ہم یہاں پہ پہنچے. تو اب مجھے بڑا فاسٹ جانا پڑے گا، تو تھوڑا سا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. ہمارے پاس تقریباً 10 سے 15 منٹ اور ہیں، بلکہ شاید 20 منٹ اور ہیں سوا گھنٹے کے حساب سے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. محرمات احرام یعنی وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہیں. تو اب آئیے ہیڈنگ وائز. سب سے پہلے میقات، احرام باندھنے کی جگہ، احرام باندھنے کا عملی طریقہ، واجبات، مستحبات، مکروہات، اور اب آخری ہیڈنگ ہے محرمات. محرمات کا مطلب وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ مسائل، اگر آپ مناسک حج کو بھی اٹھائیں نا کسی مرجے کی، اور 200 صفحے کی کتاب ہو تو 100 صفحے اسی کے ہیں محرمات احرام کے، باقی 100 صفحے پورے حج کے ہیں. سب سے ڈیٹیل یہی ہے، جو ضروری چیزیں میں ڈسکس کروں گا، باقی فاسٹ جاؤں گا. تو 3 لسٹ ہیں ہمارے پاس. ایک محرمات احرام وہ ہیں جو مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہیں. ایک محرمات احرام وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں. ایک وہ لسٹ ہے جو صرف خواتین کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے جی، جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے حرام ہے. بدن پر تیل ملنا، اچھا ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل آ رہی ہے، لہٰذا میں یہاں بالکل نہیں رک رہا ہوں. بدن پر تیل ملنا، نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا، نمبر 3 سرما لگانا، نمبر 4 آئینہ دیکھنا، نمبر 5 ناخن کاٹنا، نمبر 6 بدن سے خون نکالنا، بال اکھاڑنا، دانت اکھاڑنا یا دانت نکالنا، جوئیں وغیرہ مارنا، زینت کرنا، جھوٹ بولنا، قسم کھانا، شکار کرنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، کاٹنا، نوچنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا، استمناء کرنا، جماع کرنا، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت کے ساتھ عورت کو یا مرد کو مس کرنا. ہر ایک کی ڈیٹیل آ رہی، لہٰذا گزرتے ہیں آگے. 4 چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، خواتین کے لیے حرام نہیں ہیں. سلاوا کوئی سا بھی لباس پہننا، خواتین آف کورس سلاوا لباس پہنیں گے. بند جوتا پہننا خواتین کے لیے حرام نہیں ہے. خواتین شوز پہنے، سینڈل پہنے، واٹ ایور جو ان کو کمفرٹیبل ہے. تو بعض اوقات مجھ سے پوچھا گیا کہ خواتین بھی 2 پٹی کی چپل پہن لے چلے گی؟ 2 پٹی کی چپل بھی چلے گی، 4 پٹی کی چلے گی، جوتا بھی چلے گا. خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا حجاب اگر مکمل ہو رہا ہے، وہ ساکس پہن کر 2 پٹی کی چپل پہن سکتی ہیں، پہن لے بھائی، کیا مسئلہ. ٹھیک ہے جی. بند گاڑی میں سفر کرنا، سائے میں سفر کرنا فقہی مسئلہ، لیکن پریکٹیکلی آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بند گاڑی میں سفر کرنا. مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے حرام نہیں ہے. سر ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے واجب ہے. ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے. ہاں کمرے میں جا کر جب نامحرم نہیں وہاں اتاریں، ورنہ مردوں کے سامنے نامحرموں کے سامنے تو ڈیفینیٹلی سر ڈھانپنا. خواتین کے لیے حرام نہیں، مردوں کے لیے حرام ہے. 3 چیزیں خواتین کے لیے حرام ہے. کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا. عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانپنا حرام ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے. معمول سے زیادہ زیور پہننا خواتین کے لیے حرام ہے. ہاتھوں میں دستانے پہننا، گلوز پہننا، یہ خواتین کے لیے حرام ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو کلائی تک ہاتھ کھلے رکھنے 100%، چہرہ کھلا رکھنا ہے، باقی سارا بدن ڈھانپ لینا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آئے جی، بدن پر تیل ملنا. اب یہ بدن پر تیل ملنا تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے ہم. احرام کی حالت میں کسی بھی روغنی یعنی آئلی چیز کا بدن کے کسی بھی حصے پر استعمال کرنا حرام ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد
آپ جناب علی بدن کی کسی بھی حصے پر کسی بھی آئلی چیز کا استعمال، آپ چہرے پہ کریم لگائیں، آپ ہاتھوں پہ کریم لگائیں، آپ گھٹنوں پہ کریم لگائیں، آپ پیروں میں کریم لگائیں، حرام ہے۔ کریم لگائیں، تیل لگائیں، پتہ نہیں کھوپرے کا تیل لگائیں، بادام کا تیل لگائیں، فلاں کریم لگائیں، فلاں کریم لگائیں، واٹ ایور، لوشن لگائیں۔ آپ کے سب کریم کہا تھا، لوشن تھوڑی کہا تھا۔ لوشن اور کریم اور اس کا پورا خاندان حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ساری نسلیں حرام ہیں۔ تو سر پہ تیل لگانے کی، تو یہ ساری ایگزامپلس ہیں۔ چہرے اور ہاتھوں پہ کریم لگانے کی عادت، سر پہ تیل لگانے کی عادت ہے۔ ریشنل کریم کا استعمال مردوں کے لیے، جیسے آپ جب انڈر گارمنٹس نہیں ہوتے مرد حضرات کے، کسی طرح کا سلا لباس نہیں ہے، انڈر گارمنٹس بھی نہیں، تو صرف 2 چادروں میں آپ ہیں، تو بعض اوقات گرمی، خاص طور پر ہم جون جولائی، ہم اپریل مئی میں جا رہے ہیں، جون میں آ جائے تو ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، ریشز پڑتے ہیں۔ البتہ ایک مشورہ ہے کاروان کی طرف سے، ریشز میں کارن فلاور جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ یعنی اگر آپ کریم نہ لگائیں، لوشن نہ لگائیں، لیکن جہاں پر آپ کو ریشز ہو رہے ہیں، آپ کارن فلاور، یہ مکئی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، آٹا، وہ اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کو بہت انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے۔ یعنی سمجھیں کہ معجزہ ہے ہمارے حساب سے، تو جادو ہے، تو بڑا اچھا تجربہ ہے اس کا۔ واٹر بیسڈ کریم کا استعمال جائز ہے۔ اب یہ ہماری ایک بہن بیٹی کی جو ہے نا عنایت ہے کہ یہ سلائڈ کا حصہ بنائے جملہ۔ وہ خاتون آ گئی، مولانا میں کریم لگا رہی ہوں، آئل نہیں ہے، وہ واٹر بیسڈ ہے، اس کے اندر تیل نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم بھی گھبرا گئے، یہ تو کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ پھر نے پوچھا کہ سستانی کے آفس سے، جواب ملا کہ جائز ہے۔ ہم گارنٹی نہیں کریں گے کسی کو، ہم نہیں بتائیں گے کہ یہ والی کریم بغیر تیل کی ہے، لیکن اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ بغیر تیل کی ہے تو اجازت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یوزولی اب تک جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج تک ایسی کریم اویلیبل نہیں ہے جس میں منیمم 3 to 4% جو ہے وہ آئل استعمال نہ کیا گیا ہو، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ صاحب یہ وہ ہے کریم جس کے اندر 0% آئل ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حرج نہیں۔ مجبوری میں، ہاں، علاج کی غرض سے اگر بغیر خوشبو کی کریم استعمال کرتے ہیں، اگین کچھ لوگ آتے ہیں مثلا مولانا صاحب کیا ایگزیما کا مسئلہ ہے، ہم اگر نہیں لگائیں گے تو مثلا جو ہے وہ ہاتھ پھٹ جائیں گے، خون لگا لیں، وہ مسئلہ نہیں، حلال ہے۔ ہاں، خوشبودار نہ لگائیں، اس لیے کہ 2 الگ الگ چیزیں حرام ہیں۔ ایک تیل کا استعمال ہے، خوشبو، تو تیل کی مجبوری تھی، خوشبو کی مجبوری نہیں تھی۔ آپ کو تیل کا کفارہ نہیں دینا، خوشبو کا کفارہ بکرے کے طور پر دینا پڑے گا۔ تو پریکٹیکلی آپ کو چاہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تلبیہ پڑھنے سے لے کر اور احرام اترنے تک ٹوٹل 10-12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر اس میں بھی آپ لگتا ہے کہ نہیں اس میں نہیں، تو آپ ضرور لگا لیں، دین آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنے سے پہلے لگا لیں، پھر بے شک اس کا اثر باقی رہے تو وہ تو ویسے ہی الاؤڈ ہے، اگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہونی چاہیے۔ تلبیہ پڑھنے سے پہلے اگر کوئی کریم لگا لی جائے تو بہتر، جائز ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو کا ہر طرح کا استعمال حرام ہے کھانے پینے میں۔ اب کھانے پینے کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ زعفران، پتہ نہیں الائچی، دار چینی، ہے نا، اس طرح کی کوئی بھی چیز حرام ہے۔ اب یہ چائے عام طور پر وہاں پر کون سے ملتی ہے؟ پتہ نہیں دار چینی والی یا الائچی والی، 90% کیسز میں پھینکنی پڑتی ہے۔ تو بی ویری مچ اویئر کہ جو ہے وہ خوشبودار چائے الاؤ نہیں ہوگی۔ منٹ از آفیشیلی الاؤڈ، بعد میں آ رہی بات، شریعت نے منٹ کو خوشبو نہیں مانا، جبکہ دنیا خوشبو مانتی ہے۔ تو اسپیسیفکلی دار چینی، زعفران، الائچی، یہ سب حرام ہے، لیکن منٹ اگر ہے تو حلال ہے۔ تو منٹ والی چائے پی رہے ہیں، حلال ہے۔ منٹ والی چوئنگم چبا رہے ہیں، حلال ہے۔ منٹ والی کوکی لے رہے ہیں، ٹافی لے رہے ہیں، کینڈی لے رہے ہیں، سب الاؤڈ ہے۔ کلیئر؟ کھانے پینے میں، بدن پر لگانے میں کریمز وغیرہ ہو گئی، تیل ہو گیا، لباس پر لگانے میں کلون ہو گیا آپ کا جناب علی، آپ پرفیومز لگا رہے ہیں، سونگھنے میں خوشبو سونگھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی چیز حرام ہے۔ نہانے دھونے میں صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ میں جناب علی، ہاں ٹوتھ پیسٹ میں اگین اگر جو ہے وہ منٹ ہے تو الاؤڈ ہے، کلوو آئل ہے مثال کے طور پر، وہ الاؤ نہیں ہوگا۔ تو منٹ والی اگر آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے دیٹ از الاؤڈ۔ خوشبو سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے عام لوگ خوشبو کہیں، زعفران، الائچی، گلاب، خوشبودار شیمپو، صابن، واشنگ پاؤڈر۔ آپ نے اگر اپنے احرام کو واشنگ پاؤڈر سے دھویا ہے خوشبو والے سے اور خوشبو آ رہی ہے، حرام ہے۔ تو اپنے احرام کو یا تو دھوئیں نہیں، جیسے مرد حضرات، خواتین اگر دھو بھی رہی ہیں تو اس کو یا تو ایسے ڈٹرجنٹ سے دھوئیں جس میں خوشبو نہ ہو، یا پھر اتنا اس کو پانی سے دھوئیں کہ وہ خوشبو ختم ہو جائے، دھوپ میں سکھا دیں اچھی طرح سے تاکہ خوشبو اس کی زیرو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ منٹ کا استعمال، معیار یہ کہ عام لوگ خوشبو کہیں۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات، ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو۔ ایک سال ہمارے ساتھ میاں بیوی تھے،
ہسبینڈ جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا، خیر لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی، وائف کہہ رہی ہے جناب علی کہ لائف بوائے کے اندر خوشبو نہیں ہے، مرد کہہ رہا ہے کہ لائف بوائے میں خوشبو ہے. اچھا اب گھر کا معاملہ ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، دین کا معاملہ تھا، کیس ہم تک آ گیا. اب روحانی صاحب دیکھ لیں، خاتون کہہ رہی ہیں لائف بوائے میں خوشبو نہیں ہے، مرد کہہ رہے ہیں لائف بوائے میں خوشبو ہے. روحانی صاحب کو فیصلہ کرنا ہے، کیا فیصلہ کریں جی؟ ہاتھ اٹھواؤں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں خوشبو، کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں. دیکھیں یہ ہے دین. میں نے کہا خاتون آپ کو خوشبو آتی ہے نا؟ آپ کو خوشبو نہیں آتی نا؟ نہیں، آپ کے لیے جائز ہے. آپ کے لیے خوشبو ہے نا؟ ہاں، آپ کے لیے حرام ہے. دین از دیٹ سمپل. دین از دیٹ سمپل. آپ کو اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی، میں اس سے آسان کر کے سمجھا نہیں سکتا ہوں. ہاں دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خوشبو، ایک ہوتی ہے بدبو، ایک ہوتی ہے بو. خوشبو اور بدبو آسان ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بو کو بعض اوقات خوشبو بنا دیتے ہیں، بعض اوقات بدبو بنا دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی کو مچھلی اچھی لگتی ہے، ہائے ہائے کیا خوشبو آ رہی مچھلی کی. دوسرا انسان بیٹھا ہے جس کو مچھلی بری لگتی ہے، وہ اسی بو کے بارے میں کہے گا اف دماغ خراب کر دیا. نہ وہ خوشبو تھی نہ وہ بدبو تھی، وہ بو تھی. چونکہ آپ کو اچھی لگتی تھی خوشبو بن گئی، چونکہ آپ کو بری لگتی تھی بدبو بن گئی. وہ خوشبو بدبو نہیں تھی. ان کی بات نہیں کر رہے. یعنی خوشبودار مچھلی کھانا حرام نہیں، آپ کھائیں، سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں. اس کو خوشبو نہیں کہیں گے. خوشبو جس کو عام لوگ فریگرنس کہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ پرفیومز ہو گئے، صابن ہو گئے، شیمپو ہو گئے، یعنی اس طرح کی چیزیں، یہ ہے خوشبو. باقی آپ کو مثلا دیسی گھی اچھا لگتا ہے اور آپ کو خوشبو لگ رہی ہے، آپ کو اچار اچھا لگتا ہے، اچار کی مولانا صاحب اچار کی خوشبو آ رہی تھی، سونگے کوئی بکرا نہیں، کیونکہ اچار کی خوشبو از ناٹ خوشبو. ہاں اچار کے اندر آپ نے فرض کریں الائچی ڈال کے رکھی ہے، مجھے نہیں پتا، ممکن ہے آتا ہو، یا اچار کے اندر آپ نے جناب دار چینی ڈال کے رکھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. بٹ ادر دین دس آپ کو اچار کی خوشبو آ رہی ہے کیری کی، وہ خوشبو نہیں ہے، یہ وہ بو ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے لہٰذا خوشبو ہے. کلیئر؟ خوشبودار پھلوں کا استعمال جائز ہے، البتہ کھاتے وقت اس کی خوشبو کو نہ سونگیں. کوئی ایسا بڑا خوشبودار قسم کا پھل ہے کھا لیں، مسئلہ نہیں ہے، اس کو سونگنے کی اجازت نہیں ملے گی. سوری، خانہ کعبہ کی خوشبو سونگنا جائز ہے. بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے. خوشبو سونگنا حرام، بدبو سے ناک بند کرنا حرام. وی آر لکی پیپل. ہم جس دور میں حج پہ جا رہے ہیں وہاں پر 90% کیسز، بلکہ 95% کیسز میں بدبو کہیں نہیں ہوتی ہے. ایئر کنڈیشن بسز واقعاً آج سے 30 سال پہلے بھی جائیں، 25 سال پہلے بھی جائیں تو مدینہ کے ہوٹل ہم نے باقاعدہ دیکھیں، بعض اوقات باتھ روم ابل جاتے تھے عرفات مینا کے میدان میں. اور ابھی بھی خیر عرفات مینا میں تو ابھی بھی ہو جاتا. ایک سال ہمارے کاروان کے ساتھ ہی ہوا، گٹر ابل کے بالکل جہاں پر ہمارے خیمے تھے اس کے باہر باتھ روم ابل گئے گٹر. آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ آپ نے چاہے آپ کہیں صاحب میں نے 19 لاکھ کا حج کر رہا ہوں کہ مثلا 50 لاکھ کا حج کر رہا ہوں، وہ بدبو آپ کے حصے میں آ گئی ہے. 20 لاکھ حاجیوں کے اندر جناب علی لا کر اس ایوریج میں پورا سسٹم آپ کی خاطر چینج نہیں ہو سکتا. سوری، اب آپ کچھ بھی ہیں، جتنی بڑی آپ جانانی کیمپین چلائیں، سوشل میڈیا کیمپین چلائیں، فیس بک کیمپین چلائیں، کاروان کے خلاف چلائیں، سعودی گورنمنٹ کے خلاف چلائیں، پاکستان گورنمنٹ کے خلاف چلائیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں آنے والا. ہو جاتا تو خیر وہ اپنی جگہ. بدبو سے ناک بند کرنا حرام ہے. بدبو آ رہی سونگو بھی، دس از ڈینجرس. ہاں وہاں سے دور چلے جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ، وہ ایک اور بات ہے. تو یہ مسائل جو پیش آتے ہیں پریکٹیکلی، ان میں سے ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن خیر انشاءاللہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. حالت احرام میں سرما لگانا حرام ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو خواتین کے لیے بھی سرما لگانا حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے. آئینہ دیکھنا، تو جو اس میں مین لائن ہے وہ یہ ہے، زینت کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے. میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، اگر اس لیے آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر آئینے دیکھنے میں حرج نہیں ہے. مثلا خواتین کو بڑا ایشو ہوتا ہے مکھنا سیدھا کرنے میں، کہ مکھنا جناب علی چہرہ پورا کھلا کہ نہیں کھلا، بال چھپے کہ نہیں چھپے. آئینہ دیکھنا حرام ہے، کیسے کروں؟ دیکھ لو، مسئلہ نہیں. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اوہ ڈریس خراب ہو گیا، نہیں. صرف اپنا جو کام ہے اسی کو دیکھیں، ختم. اس کے علاوہ ادھر ادھر نظر نہیں کریں تو الاؤڈ ہے. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، سائڈ مرر دیکھ رہے ہیں، الاؤڈ ہے. آنکھ میں بال گر گیا، تکلیف دے رہا ہے، آپ جائیں آئینے کے سامنے، آنکھ کھولے، بال نکال لیں، مسئلہ نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو
زینت کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے. ضروری کاموں ڈرائیونگ وغیرہ آنکھوں سے بال نکالیں گے آئینہ دیکھنا جائز ہے. اچھا آئینہ دیکھنا حرام ہے, نظر پڑنا حرام نہیں ہے. 100 مرتبہ نظر پڑے کوئی مسئلہ نہیں, جان بوجھ کے دیکھیں گے حرام ہے, اور کفارے میں 1 عدد بکرا بھی دینا ہے. تو میرا خیال ہے جان بوجھ کے کوئی دیکھے گا نہیں, اور جو جان بوجھ کر دیکھے گا اسے اپنا آپ نظر نہیں آئے گا, بکرا ہی نظر آئے گا کہ یہ تو لگا بکرا ہے, تو وہ کون دیکھے گا؟ تو جب تک وہ کیفیت نہیں تب تک آپ کی نظر پڑ گئی لفٹ میں. اچھا آپ یقین جانیے ہر سال اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد مشورہ دیتے ہیں, اور 90% چانسز ہیں کہ آج بھی آ جائے گا مشورہ. خیر اس جملے کے بعد ممکن ہے نہ آئے. یار مولانا ایک مہربانی کریں, ہوٹل والوں کو کہہ دیں آئینوں پر جو ہے وہ اخبار لگا دیں, لفٹوں میں اخبار لگا دیں. کیا ہو گیا؟ یعنی بس ختم, آپ آئینے ہر جگہ. بھائی احرام پہنے چلیں, سر جھکا کے چلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جان بوجھ کر دیکھیں گے تو بکرا ہے, ادروائز نہیں ہے. ناخن کاٹنا, حالت احرام میں ناخن کاٹنا حرام ہے. ناخن کا چھوٹا سا حصہ بھی کاٹنا حرام ہے, سوائے اس کے کہ اذیت دے رہا ہو. ناخن کاٹنا کسی بھی طریقے سے حرام ہے, قینچی, نیل کٹر, چھری, فائل کرنا. کل کو آپ کہیں صاحب آپ نے تو کاٹنے کا کہا تھا نا, میں نے فائل کیا. مولانا صاحب وہ فائل تو وہ تو پرس میں رکھا ہوتا ہے ہمیشہ فائل ہے, تو وہ تو چلتا رہتا. نہیں صاحب, کسی بھی طریقے سے وٹ ایور از دا سورس آف دس ریڈیوسنگ دا نیل سائز حرام ہے. حرام میں تو حرام ہے, ختم, جائز نہیں. لہٰذا اگر احرام سے پہلے ناخن کاٹنے والے مستحب پر عمل کر لیا جائے, مستحب تو ناخن کاٹنا اگر آپ کو یاد ہو مستحبات, تو پھر خود بخود نہ ہوگا, بانس نہ بجے گی بانسری, ناخن ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کاٹنا وغیرہ کی ضرورت پڑے. بدن سے خون نکالنا, کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے بدن سے خون نکلے حرام ہے. مثلا برش کرنا, زخم کریدنا وغیرہ وغیرہ. اگر سیستانی کہتے ہیں کہ دانتوں میں برش کرنا جائز ہے چاہے خون نکلے ہوئے, یعنی باقی تمام مراجعین کہتے ہیں کہ یار خون نکالنا بدن سے تو دانت بھی بدن میں شامل ہیں. آگے سیستانی کہتے ہیں یار بدن کا مطلب جو نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ بدن نہیں ہے. تو اگر آپ برش کریں وہاں سے خون آ رہا ہے تو دیٹ از الاؤڈ. تو دوز اور دا فالوورز آف آغا سیستانی وہ برش کرنا چاہیں. اصول تو میں کہوں گا کہ بھائی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی احرام سے لے کر 10-12 گھنٹے میں, لیکن فرض کر لیں آپ کو اس میں بھی برش کرنا ہی ہے اور خون بھی نکلنا ہی ہے, کر لے بھائی. آغا سیستانی الاؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. باقی مراجعین الاؤ نہیں کرتے. بال کاٹنا اکھاڑنا, کسی بھی ذریعے طریقے سے اگر آپ بال کاٹتے ہیں تو بال کاٹنا, اکھاڑنا, نوچنا, شیو کرنا, خط بنانا تلبیہ پڑھنے کے بعد تقصیر سے پہلے تک, اس ڈیوریشن میں سب کچھ حرام ہے. حتیٰ خواتین جو آئی بروز بناتی ہیں نا وہ دھاگے واگے سے ایک بال, وہ بھی حرام ہے. وہ جو کرنا ہے تلبیہ پڑھنے سے پہلے یا تقصیر کرنے کے بعد, وہ 14-15 گھنٹے کی پابندی لگے گی تو لگے گی. اچھا کسی اور کے بال کاٹنا بھی حرام ہے. یہ مسئلہ بڑا عجیب سا لگتا ہے سننے میں کہ مولانا صاحب ہم کیوں کسی کے بال کاٹیں گے, ہم حج کرنے جا رہے ہیں, نائی کا کام کرنے تھوڑی جا رہے ہیں. یہ مسئلہ کام آتا ہے ایک جگہ پر, جب ہم احرام کے عمرے کے 5ویں واجب پر آتے ہیں بال کاٹنا, تقصیر کرنا, تو وہاں پر ہم یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ خود بال کاٹیں, آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اب میں آپ کے بال کاٹنے کے لیے آ رہا ہوں یا آپ میرے بال کاٹ رہے ہیں مثال کے طور پر, اوکے, جب تک آپ کے بال نہیں کٹے آپ کے لیے کسی اور کے بال کاٹنا حرام ہے. تو اگر آپ نے اپنی تقصیر نہیں کی ہے اور آپ میری تقصیر کر رہے ہیں تو آپ سراپا تقصیر ہیں. یعنی نہ فقط گناہ ہوا آپ پر, مثال کے طور پر فرض کریں بکرا لگا, میرا بھی اب تک احرام مکمل نہیں ہوا, میرے بال نہیں کٹے, آپ نے کاٹے. اور ایسا پریکٹیکلی کیس آیا دبئی سے میرے پاس, 2 دوست گئے تھے, باقاعدہ عمرہ شمرہ کر کے پہنچ گئے دبئی. وہاں جا کے کسی نے بتایا, بولا مولانا صاحب میں نے اس کے بال کاٹے, اس نے میرے بال کاٹے. اوکے, اے نے بی کے کاٹے تو اے کا تقصیر ہو چکی تھی, کہا نہیں, جب نہیں ہوئی تھی تو یہ اس کے لیے کاٹنا حرام تھا, بی کی تقصیر مانی نہیں جائے گی. اب بی نے اے کی تقصیر کی تو بی سمجھ رہا ہے میری تقصیر ہو چکی ہے, اچھا تقصیر تو نہیں ہوئی. تو جب بی نے تقصیر کی تو اے کی بھی نہیں مانی گئی, دونوں کی تقصیر باقی تھی. دبئی میں دونوں کو احرام پہنوایا کہ احرام پہنو پہلی فرصت میں. اب جناب علی کیونکہ وہ حرام پتہ چلنے کے بعد حرام 1 منٹ بھی, احرام پہنو, اب خود اپنی اپنی تقصیر کرو. اب ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے کہ باقی سارے کام مکہ میں ہوتے, تقصیر دنیا میں کہیں بھی الاؤ ہے. تو اس مسئلے کا ان کو فائدہ ہوا, دبئی میں تقصیر کی. تقصیر کے بعد طواف النثار اس کی نماز پڑھنی ہے. اب تم دبئی میں بیٹھے ہو, جا نہیں سکتے ہو, اوکے, 2 لوگوں کو مکہ میں ہائر کیا کہ بھائی ان کی نیابت میں طواف النثار اس کی نماز پڑھو. بیٹا جب تک اپنی بیگم سے دور رہنا. یہ سارے یعنی لوگ بعض اوقات بہت لائٹ لے لیتے ہیں عمرے کے مسائل کو.
اتنا لائٹ نہیں ہے، اور آپ انجانے میں کئی سارے گناہوں میں مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کو بتائیں کہ یار ایک مرتبہ کلاس لیں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی. لوگ کہتے ہیں روحانی صاحب آپ کا سنا ہے بڑا تجربہ ہے، آپ ذرا 5 منٹ بتا دیں عمرہ کیسے ہوتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، جو میں کلاس لے رہا ہوں 5 منٹ بتا سکتا ہوں؟ وہ کہتے نہیں مطلب ریلز کا زمانہ ہے، 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے. بھائی میرے پاس ایسی کوئی ریل نہیں ہے کہ 5 منٹ میں عمرہ بتا دوں. تو پلیز تھوڑا سا اپنے سوشل سرکلز میں بتائیں کہ عمرہ جو ہے نا مذاق نہیں ہے. تو خیر یہ مسئلہ وہاں پر کام آئے گا. تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جینٹس کی، لیڈیز کی، پہلے اپنی تقسیر کریں، یا کسی ایسے سے کروائیں جس کی تقسیر ہو چکی ہو، صحیح ہو چکی ہو، پھر کسی کو آپ سپورٹ کرنے جائیں، پھر دوسروں کی مدد کرنے کوئی مسئلہ نہیں. ادروائز حرام ہوگا، پرمیشن نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص اپنی داڑھی یا سر پر ہاتھ پھیرے اور 1-2 بال ٹوٹ جائیں، تو یہاں وہ مقام واحد مقام ہے کہ جہاں بے دھیانی میں بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بے دھیانی میں کفارہ نہیں. کفارہ کیا دینا ہے؟ 1 مٹھی گندم. تو کوئی بکرا نہیں یہاں پر، لیکن فرض کریں آپ نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا 1-2 بال آ گئے، سر پہ ہاتھ پھیرا فرض کریں 1-2 بال آ گئے، تو چاہے آپ کا دھیان نہیں تھا، آپ کو 1 مٹھی گندم کفارے میں دینی ہے، لیکن 1 مٹھی گندم ہی ہے. تو اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو بڑا آسان سا مکالمہ ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے. وہ لوگ آتے ہیں، مولانا 1 مٹھی کیا میں 1 کلو دے دوں؟ دے دو، بڑا سخاوت کا مظاہرہ کرو. 1 کلو گندم دے دو بھائی، ثواب ملے گا تم کو بھی. اچھا مولانا صاحب 1 کلو گندم دے دیا. تو یہ مردوں کا مسئلہ ہے، خواتین کا یوزولی نہیں ہوتا، لیکن خواتین میں بہرحال سیم ہے کہ اگر خواتین نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ بال آ گئے تو 1 مٹھی گندم کفارے میں دینی ہے. ہاں بال خود سے ٹوٹ رہے ہیں، آپ نے مکھنا اتارا 10 بال نظر آئے، کوئی کفارہ نہیں. آپ نے مردوں نے احرام کی چادر اتاری، دیکھا کہ بال لگے میں اچھے خاصے ٹوٹتے ہیں، کوئی کفارہ نہیں. بال خود سے ٹوٹ رہے، کوئی کفارہ نہیں. آپ نے ہاتھ پھیرا اور ٹوٹے، کفارہ ہے، چاہے آپ کا دھیان نہیں بھی تھا. خود سے ٹوٹے کوئی کفارہ نہیں. ویسے بال خود سے ٹوٹتے ہوں تو نہ یہ حرام ہے، نہ سے کوئی کفارہ ہوتا ہے. مستحب یا واجب غسل کے دوران اگر کچھ بال ٹوٹ جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. دانت اکھاڑنا حرام ہے، حالت احرام میں آپ دانت نہیں اکھاڑ سکتے. لیکن اگین اس زمان میں شاید پریکٹیکل ہو. آج کل تو وہی والی بات کہ آپ تلبیہ پڑھ کے عمرہ سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دانت میں درد ہوا کہ نہیں ہوا. جوئیں وغیرہ مارنا یہ بڑا شاید خواتین کے لیے ممکن ہے ایک پریکٹیکل مسئلہ ہو. تو جملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو جانور بدن میں ساکن ہو جاتے ہیں، جیسے جوئیں ایگزامپل ہے، اونلی نہیں ہے. یعنی یہاں پر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ خواتین سے ہم تو جیت ہی نہیں سکتے. مولانا صاحب آپ نے جوئیں مارنے کا کہا تھا، میں نے تو لیکیں ماری ہیں. لو بھائی اب کر لو کچھ. بھائی جوئیں ماں اہل و عیال، سارا خاندان جس لیول پر بھی ہو، جس کیفیت پر بھی ہو، حرام ہے. اب وہ جوئیں ہوں، لکھے ہوں، اس کے مزید مجھے نہیں پتا کتنی ڈسکوری سائنس میں ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، زولوجی کے اندر، وہ سب کا سب حرام ہے. اچھا نہ فقط مارنا حرام ہے، مسئلہ دیکھ لیں، انہیں سر سے گرانا بھی حرام ہے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سر سے نکال کے پھینک دیا، نہیں. بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سر پر ان کا پلاٹ بھی چینج نہیں کر سکتے، ری لوکیٹ نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت میں آپ کو ری لوکیٹ کرنے کی پرمیشن ہے، جب نیا پلاٹ جو ہے وہ زیادہ سیکیور ہو، کہ بھئی دیکھو تم کو یہاں رکھا تھا تو ممکن ہے تم یہاں سے گر جاؤ، تو تم کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا مطلب تم یہاں سیکیور ہو، یہاں پر گھنی چھاؤں ملے گی تمہیں، یہاں پر بال زیادہ ہیں، ہمارے اس طرف جو ہے بال کم ہیں. تو بس تو اگر نئی جگہ زیادہ سیکیور ہے تو الاؤڈ ہے، ادروائز وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اس کا ایک اگلا مسئلہ، احرام باندھنے سے پہلے اینٹی لائز شیمپو کا استعمال جائز ہے. آپ نے جب تک احرام تلبیہ نہیں پڑھا، یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد حرام ہے تقصیر تک، وہی 10 12 14 گھنٹے. تو تلبیہ پڑھنے سے پہلے آپ وہ جو کرنا ہے کریں، جتنے مارنا ہے ماریں. مزاح کے طور پر جملہ کہہ رہا ہوں، آپ خودکش دھماکہ کر ڈالیں، سارے جوؤں کو مار، سب الاؤڈ ہے. لیکن کب تک؟ جب تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا. تلبیہ پڑھنے کے بعد اب ان کی جان مال عزت سارے جوؤں کی محفوظ ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. مچھر وغیرہ کو خود سے دور بھگا دینا جائز ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ اگر عزت نہیں دے رہے ہیں تو انہیں نہ مارا جائے. ٹڈی پیروں میں آ کے مر جائے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض وقت بعض موسموں میں ٹڈی بے تحاشا آتی ہے، اتنی کہ آپ کے پیروں میں آ کے مر رہی ہوتی ہے. ویسے اگر آپ اس کو دور کر دیں، پھینک دیں، آپ کے بدن پہ آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس کو ہاتھ مار دیا تو دیٹ از الاؤڈ، کوئی مسئلہ نہیں. جان سے نہ ماریں بلا وجہ. میرے خیال میں یہاں پر آ کر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. جو ہے وہ پھر کل سے ہم نیکسٹ کلاس کو آگے بڑھائیں گے. آج کافی ٹائم ہو گیا، 1 سوا گھنٹے کی ہماری کلاس ہو گئی. 2 4 جملے ذکر مصائب کے. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ہماری کلاس کہاں تک پہنچی.
ابھی ہمیں مزید 6 واجبات پہ ڈسکس کرنا باقی ہے. پہلے واجب پر بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آج بھی آپ لوگ ماشاءاللہ تقریباً سبھی ٹائم پر تھے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کل بھی ٹائم پر آئیں تاکہ جو ہے ہم وقت پر کلاس کو شروع کر کے وقت پر کلاس کو مکمل کریں. طواف ہے, نماز طواف ہے, صحیح ہے, کافی سارے مسائل ہیں. گفتگو آج کی حد تک مکمل ہوئی. ایک جملہ ذکر مصائب کا, اس کے بغیر میں مکمل نہیں کرتا ہوں عام طور پر. آج میں سوچ رہا تھا جب وہ ایک مکروہ پڑھا تھا ہم نے کہ بھائی مکروہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ صاف ستھرے لباس میں احرام پہنو اور اس کے بعد جب پہن لو تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جتنی بھی مٹی آ رہی آنے دو. تو مجھے یاد آیا اور آتا ہے ہمیشہ, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ایک ہی جملہ. آج مولا امام رضا کی ولادت کا دن بھی گزرا تو ظاہر سی بات ہے اصولاً مصائب کا دن بنتا نہیں, لیکن یہ آنسو جو ہے نا وہ اصولاً میں سمجھتا ہوں دلوں کی طہارت کے لیے ہوتے ہیں, عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں, دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں, اپنے اظہار عشق کے لیے ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار سے 2 مقامات پر نظر آتا ہے کہ گرد سفر لے کر آؤ. ایک خانہ خدا کی زیارت پر آؤ تو جو لباس میں مٹی لگی ہے اس مٹی کو لے کر آؤ, خدا کو پسند ہے. اور ایک مقام نظر آیا کہ حسین کے روضے پر جاؤ تو گرد سفر لے کر آؤ, سفر کی خاک لے کر آؤ حسین کے روضے پر. اور جب حسین کی زیارت کی بات آتی ہے تو مجھے ایک زیارت یاد آتی ہے جو چہلم کے موقع پر پہلی مرتبہ علی کی بیٹی نے حسین کے روضے کی زیارت کی, حسین کی قبر کی زیارت کی. جب شام کے زندان سے لوٹ کر زینب کبریٰ آئی نا حسین ابن علی کی قبر پر, میں نے سنا علماء سے اونٹ پر سوار تھیں بی بی, اتنا انتظار نہیں کر سکی کہ اونٹ زمین پر بیٹھے, اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زینب کبریٰ نے کربلا کی زمین پر گرایا, گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی, بھائی حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا کر کہتی ہے حسین زینب لوٹ کر آ گئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بھیا زینب آ گئی. ہاں اتنا شرمندہ ہے, سارے وعدے نبھا کر آئی, سارے وعدے پورے کر کے آئی, بھیا شام کو فتح کر کے آئے. ہاں ایک بات پر شرمندہ ہے, تیری بہن حسین وہ جو 4 مئی سال کی جو بچی تھی نا سکینہ, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شام کے زندان اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون